جی، تو خواتین حضرات، یہ آج کے چراغ ہمیش کی نشست کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے گفتگو چند سخن پاروں پہ۔ تو اس کے تحت ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنی کوئی تخلیق یا کسی کی تخلیق جس پہ وہ سمجھتا ہو کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، چاہے وہ غزل ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، یا کسی کتاب پہ جو بھی چاہے تو اس پہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ چاہے وہ کوئی گمنام کتاب ہو یا مشہور کتاب ہو، تو اس پہ ہم پھر تمام احباب اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو تقریب ہے یہ ایک بانو قدسیہ کا ناول ہے، راجا گت۔ اس پہ بہت سی گفتگویں ہوئی ہیں، بہت سے اس کے ایڈیشن ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک اس میں بہت سی متنازع گفتگو بھی ہے لوگوں کے ذہن میں، جس کو ہم لوگوں نے مختلف انداز میں کیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ ہمارے آج کے مارکے گفتگو جو ہیں وہ فاروق سلہریہ ہیں۔ فاروق سلہریہ جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، اور وہ ان کی ادب پہ اور خاص کر جو مزدوروں کا ادب اور دوسرا لٹریچر ہے، اس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ یہ بیکن ہاؤس سوشل یونیورسٹی لاہور میں جو یہ ہے پڑھاتے بھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے میڈیا امپیریلزم انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو یہ اپنا کریں گے تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس محفل میں جو ہماری صدارت کر رہے ہیں وہ ناصر عباس نیر صاحب ہیں۔ یہ آج کے اگر میں کہوں کہ پاکستان کا کوئی ایک سچا اور دیانتدار نقاد جو ہے وہ جو ہے تو وہ ناصر عباس نیر ہیں۔ انہوں نے بہت گہری نظر ہے ان کی اردو ادب پہ بھی، اور جو دوسری زبانوں پہ لکھا جانے والا ادب ہے اس پہ بھی ہے۔ تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ تو وہ آج کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ تو اس میں ناجیہ احمد صاحبہ ہیں، آج کے اجلاس میں فاروق سلہریہ ہیں، ابراہیم کمل ہیں، تو اور راشد صاحب ہیں، سید ام البین ہیں، اور سلیم بلاندیا ہے۔ تو میں جو ہے صاحب صدر کی اجازت سے میں جناب فاروق سلہریہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ مسعود قمر صاحب۔ چراغ ہمیش کا بھی بہت شکریہ، مجھے انہوں نے دعوت دی، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ میں نے یہ مضمون ایک طرح سے اس پہ جو تبصرہ تھا پہلے انگریزی زبان میں شائع کیا تھا، ویو پوائنٹ آن لائن، ایک ویکلی میگزین جس کو میں ایڈٹ بھی کرتا رہا، اور بعد میں اس کو اردو میں بھی شائع کیا روزنامہ جدوجہد میں، جس کی اس وقت میں ادارت کر رہا ہوں۔ یہ لنک میں نے مسعود قمر صاحب کو واٹس ایپ پہ بھیجا ہوا ہے، وہ بعد میں امید ہے چراغ ہمیش کی جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ سرکولیٹ کر دیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو لکھا ہوا مضمون ہے اس کو تقریباً 10 سے 12 منٹ میں ختم کر لوں۔ تھوڑا سا میں اس کا تعارف کراتا چلوں کہ میں نے لکھا کیوں اس کو۔ یہ میں نے مضمون کے شروع میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 2012 کی بات ہے، میں کراچی جا رہا تھا لاہور سے، اور جب ریلوے اسٹیشن پہ میں بک سٹال پہ کتابیں دیکھ رہا تھا تو راجا گیت بھی پڑی ہوئی تھی، اور یہ اس کا 30واں ایڈیشن تھا۔ گویا ہر سال ایک ایڈیشن شائع ہو رہا تھا، اور پہلی دفعہ جب یہ میں نے کتاب پڑھی تو میں اس وقت بی اے میں پڑھتا تھا، گورنمنٹ کالج لاہور بی اے میں، اور بی اے اور ایم اے کے دوران اس دور میں 2 کتابیں ضرور پڑھی جاتی تھی کم از کم، جو ہم لوگ ہاسٹلوں میں رہتے تھے۔ ایک تو راجا گیت تھی، اور ایک جھوٹے روپ کے درشن، جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے راجا انور نے خط لکھے تھے اپنی گرل فرینڈ کو، اس پر مبنی یہ کتاب ہے۔ ابھی میں پڑھاتا بھی ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ کم از کم جھوٹے روپ کے درشن تو طالب علموں میں اتنی مقبول نہیں رہی ہے، لیکن راجا گیت ابھی بھی کافی شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ اور چند سال پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اور انہوں نے بنائی بھی راجا گیت پہ، انہوں نے ایک فلم بھی بنائی، شارٹ فلم بنائی، جس سے کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ناول جو ہے مسلسل ایک مقبول عام ناول کے طور پہ، ادب کے طور پر آج بھی کم از کم نوجوانوں میں ضرور پڑھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کو پڑھ رکھا ہوگا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھ رکھا تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور یاد دہانی کے لیے میں
मैंने अपना जो आर्टिकल है वो शुरू किया है, जो नावल की एक तरह से कहानी है और उसके मरकजी किरदार। तो मैं पढ़ता जाऊंगा और इसमें काफी सारे हवाला जाते हैं, कोटेशंस हैं, जो मैं साथ साथ इस इशारे के साथ आपको बताता जाऊंगा। राजा गीत के 4 मरकजी किरदार हैं। प्रोफेसर सुहेल, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इमरानियात के प्रोफेसर हैं, और उनके 3 तालिब इल्म, सीमी शाह, आफ्ताब भट्ट और कयूम। प्रोफेसर सुहेल अपने तलबा से उम्र में 6 साल ही बड़े हैं, लेकिन कहीं इसके पास एक ऐसा हंटर मौजूद था जो शेरों को सुधारने वाला इस्तेमाल करते हैं। इसे कभी कोई कोर्स पढ़ाना ना आया, लेकिन वो ज़हन को खेलना जानता था। नजरियात की कुश्ती कराना इसका महबूब मशगला था। अपने शागिर्दों की खोपड़ियां खोलना और खाली पाकर इन्हें जूं का तू बंद कर देना इसे जी से पसंद था। सीली हुई जुबानें आजाद करा के तोते की तरह बातें कराना और रेडियो की मुसलसल जुबान बोलने वालों को चुप कराने का फन भी इसे आता था। खूब आजादी बरतता और हर तरह की आजादी देता। कोई बात भी इसे शौक न कर सकी। सोशियोलॉजी के साथ साथ इसे हर सब्जेक्ट आता था, इसलिए इसकी मौजूदगी में फजा तालीमी तसन्नो से हमेशा पाक रहती। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो बानो कुदसिया ने प्रोफेसर सुहेल की दी है। सीमी शाह। सीमी शाह गुलबर्ग मुआशरे की पैदावार थी। लबास तराश तराश में मगरिब ज़दा। कयूम शेखुपुरा के गांव से लाहौर आया है। वाजबी सी शक्ल है और एक किताबी कीड़ा है। इसके बरक्स आफ्ताब कश्मीरी नस्ल लाहौरी है। अंदरूने शहर के एक मुतमवल खानदान का ये चश्मो चिराग चंदे आफ्ताब चंदे महताब की मुजस्सम शक्ल है। तीनों तालिब इल्म मोहब्बत की एक मुसलसल में बंधे हुए हैं, जबकि प्रोफेसर सुहेल इस मुसलस के पीछे मौजूद माहिर अकीदत हैं। जैसे भारतीय फिल्मों में होता है, बैक ब्रश और शावर से नहाने वाली इस दुख्तरे गुलबर्ग को ना जाने क्या हुआ कि एक कश्मीरी बच्चे से, और वो भी अंदरूने लाहौर के रहने वाले से, मात खा गई। इससे पहले सीमी शाह और आफ्ताब नखियों से एक दूसरे को देख रहे थे एडमिशन फीस दाखिल कराते वक्त। बरामदे में आते जाते, लेकिन प्रोफेसर सुहेल के इस तीसरे पीरियड में दोनों की निगाहों में पहले इस्तेजाब उभरा, फिर हिजान पैदा हुआ और एक ही सेशन में सब कुछ इतराफ में बदल गया। क्लास के बाद दोनों उठे, एक अनजानी कुव्वत के तहत साथ साथ चलते गए। बाहर पहुंचकर सीमी शाह कुछ कहे बगैर आफ्ताब की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। द्रियसनाक यूं भी सीमी की मोहब्बत में पागल हो जाता है। सीमी जो आफ्ताब की मोटरसाइकिल बैठी तो एक खास किस्म का बुग़्ज़, हस्द और अल्लाह वास्ते का बैर कयूम के दिल में आफ्ताब के खिलाफ पैदा हो गया। एक मरतबा फिर जैसे फिल्मों में होता है, कयूम और आफ्ताब हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते हैं। दोनों रूममेट तो हैं, दोस्त नहीं हैं। दोनों ही सीमी शाह का जिक्र एक दूसरे से भूलकर भी नहीं करते। एक दिन हस्त में जलते हुए कयूम के लिए उम्मीद की एक हल्की सी उम्मीद अंगड़ाई लेती है। आफ्ताब की मंगनी बचपन में ही अपनी कजन से तय हो गई थी। सीमी शाह की परवाह किए बगैर वो अपनी कजन से शादी कर लेता है। शादी के कुछ अरसा बाद बगैर तालीम मुकम्मल किए वो लंदन चला जाता है। इधर दिल बर्दाश्ता सीमी शाह भी पढ़ाई छोड़कर रावलपिंडी चली जाती है, मगर कयूम को भूल नहीं पाती। वो बार बार लाहौर आती है, यहाँ वो कयूम के साथ आफ्ताब की बातें कर सके। ये सोचकर कि कयूम और आफ्ताब रूममेट थे, और चूंकि लड़कों के हॉस्टल में अक्सर रूममेट आपस में जिनसी ताल्लुक कायम कर लेते हैं, वो कयूम से जिनसी ताल्लुक कायम कर लेती है। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, और इंटरेस्टिंगली मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मोहसिन हामिद का जो बहुत मशहूर नावल हुआ 9/11 के बाद, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, उसकी स्टोरी भी मुझे तो कम से कम राजा गीत की प्लेजरी नजर आई थी। खैर, वो अलग बहस है। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट की ह्यूरन की तरह सीमी शाह भी खुदकुशी कर लेती है। सीमी शाह की खुदकुशी कयूम को नीम दीवाना बना देती है। एक दिन इत्तेफाक से इसकी मुलाकात प्रोफेसर सुहेल से हो जाती है, जो कयूम को तांत्रा योगा करने का मशवरा देता है। अब ये जो राजा गीत का कंसेप्ट है, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं बाना कुदसिया के मुताबिक। इसे भी एक दिलचस्प फिल्मी इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इधर कयूम को तांत्रा योगा का मशवरा मिला, जिसके लिए इसे एक सेक्स पार्टनर की जरूरत है। इधर चीचा वतनी से इनकी एक रिश्तेदार खातून आबिदा इनके घर आन टपकती है। आबिदा के यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही, वो इसकी जिम्मेदारी अपने शोहर पर डालती है और तलाक लेना चाहती है। तो यूं इसे ये उम्मीद दिलाता है कि वो इसे मां बना सकता है, और यूं अपने योगा मकसद के लिए आबिदा को वर्गलाने में कामयाब हो जाता है। आबिदा मजहबी सोच रखने वाली औरत है, वो कयूम की बातों में वक्ती तौर पर आ तो जाती है, मगर बाद में अपने शोहर के पास लौट जाती है। इन्हीं दिनों कयूम को रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत मिल जाती है। यहाँ इसकी मुलाकात अमतल से होती है।
अमतल शाही मोहल्ले से ताल्लुक रखती है और रेडियो पर कभी कभार इसे काम मिल जाता है। 40 साल अमतल अब उम्र के इस हिस्से में है कि जब ना वो अपनी आवाज बेच सकती है ना बदन। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन दोनों के माबैन जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं हो पाते। एक दिन अमतल की दुआ कबूल हो जाती है। पागलपन का शिकार इसका अपना बेटा इसे कत्ल कर देता है। मुसलसल हादसों से पशेमान होकर तन्हाई का शिकार क्यूम बाकायदा शादी का फैसला कर लेता है। उसकी अलबत्ता एक ही शर्त है कि इसकी होने वाली बीवी बाकिरा होनी चाहिए। इसकी भाभी इसके लिए अंदरूनी शहर से रोशन का इंतखाब करती है। सुहाग रात वाले दिन यह उकदा खुलता है कि रोशन तो हामिला है और शादी से कबल इसके अपने मोहल्लादार इफ्तिखार से ताल्लुकात थे, जो अब सऊदी अरब जा चुका है। क्यूम मंटो का कोई किरदार होता तो रोशन के फूले हुए पेट को मोहब्बत से चूम लेता। क्यूम अलबत्ता बानो आपा की इख्तरा है, लिहाजा वो इफ्तिखार को सऊदी अरब से बुलवा कर रोशन को इसके हवाले करता है और खुद प्रोफेसर सुहेल के पास पहुंच जाता है। प्रोफेसर साहब दरी असना माँ बादुल तबियात की जानिब माइल हो चुके हैं। वो क्यूम को लेकर साईं जी के पास जाते हैं। साईं जी बाबा याया की तरह वो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं कि अगर वो चाहें तो मौत का हिजाब उठाकर तुम्हें उधर की दुनिया का रुख दिखा सकते हैं। वो रूहों को बुलवा सकते हैं और दिलों का हाल जानते हैं। क्यूम के दिल में ख्वाहिश जागती है कि वो सीमी की रूह से मुलाकात करे। ये मुलाकात हो ही जाती, मगर क्या करें, साईं जी की सारी पहुंच के बावजूद मुलाकात सिर्फ इसकी ही हो सकती है जिसकी कब्र का नक्शा जहन में हो। कब्र का अता पता क्यूम को मालूम ना था। कुछ सोच विचार के बाद बाबा जी इसका भी कोई हल निकालने का वादा करते हैं और क्यूम को एक दफा फिर आने का कहते हैं। इत्तेफाक से जिस दिन क्यूम सिमी शाह की रूह से मिलने बाबा जी के पास पहुंचता है, उसी दिन बाबा जी हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बहुत नहीं होते, गायब हो जाते हैं। इन सब इत्तेफाकात के पीछे अलबत्ता एक ग्रैंड स्कीम है। ग्रैंड स्कीम भी खामखा नहीं, इसके पीछे ग्रैंड थेरी है। जी हाँ, वो थेरी है बानो आपा का नजरिया हलालो हराम। इस नजरिया हलालो हराम पर तफसील से रोशनी डाली गई है और ये जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो सफा जात, उनके हवाला जात आपको मिल जाएंगे, मैंने सब दिए हुए हैं। थेरी ये है, हमारे हलाल एमाल और हराम कारियां हमारी जीन्स का हिस्सा बन जाते हैं। आज भी शायद आप लोगों ने देखा होगा, हसन निसार काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं अपनी जो कोई उन्होंने रिसेंट टीवी टॉक में जीन्स की बात की है। उनका कहना है कि मेरे जीन्स जो हैं सेंट्रल एशिया के हैं, सऊदी अरब और सेंट्रल एशिया के जीन्स अच्छे हैं, बाकी सारे जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं इनके जीन्स जो है उनके साथ प्रॉब्लम है, इसलिए ये लोग शर्म से आ रही हैं। खैर, पागलपन की वजह हराम जीन्स है। जो इंसान की जीन्स में हराम दाखिल हो जाता है, जिस इंसान की जीन्स में हराम दाखिल हो जाता है, इसकी किस्मत में फिर गिद्ध की तरह मुर्दार खाना ही रह जाता है। इस नजरिए की सच्चाई को साबित करने के लिए साइंस का सहारा भी लिया गया है, लेकिन कौन सी साइंस? तो साइंस है यूजेनिक्स के नस्ल प्रस्ताना नजरियात। हाँ, अलबत्ता उन्होंने यूजेन के नस्ल प्रस्ताना नजरियात को पीरो मुर्शद जियाउल हक की तरह इस्लामाइज जरूर किया है। अब अगर इस्लामी यूजेनिक्स की रोशनी में क्यूम के किरदार को देखें तो समझ आएगी कि वो सीमी शाह और आबिदा से क्यों ताल्लुकात कायम कर पाता है, मगर अमतल और रोशन से नहीं। दरअसल क्यूम की मां को उसका बाप बुल्ले शाह के मजार से भगा कर लाया था। मजार का इंतखाब कम मानी खेज नहीं। ना सिर्फ दोनों का निकाह हमें नावल, उसके जो माँ बाप हैं क्यूम के, उनके निकाह का कोई हवाला नहीं मिलता नावल में। ये इम्प्लिसिटली बताया गया कि उनका निकाह नहीं हुआ था। इसके अलावा उसका एक रिश्ते का चाचा क्यूम का, उसके वालिद का कजन भी वहां पे रहता है और एक हल्का सा इम्प्लिसिट सा आपको 2 दफा इशारा मिलता है कि उसकी माँ, क्यूम की माँ के ताल्लुकात मकसूद जो उसका रिश्ते का चाचा है उसके साथ भी हैं। यानी मकसूद जो है शायद वो भी हराम की पैदावार है। यही वजह है कि उसके हिस्से में या तो मगरब ज़दा सीमी शाह आती है या आबिदा जो अपने शोहर से बेवफाई कर रही है। इसकी किस्मत में बाकिरा औरत नहीं है। बापर्दा रोशन से भी अगर कोई भूल चूक हो गई तो इसे सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन रवाना कर दिया जाता है। अलबत्ता सीमी शाह को मौत भी इस्लामी नुक्ता निगाह से हराम वाली यानी खुदकुशी वाली नसीब होती है। रही अमतल तो खुद गिद्ध है और बाना कुदसिया के मुताबिक गिद्ध एक दूसरे को नहीं खाते। अलबत्ता अमतल के गुनाहों की सजा पागलपन की शक्ल में उसकी औलाद भुगत रही है। यानी जो गिद्ध है उनके बच्चे पागल हो जाते हैं। पागलपन एक सजा है। हमें मजीद बताया जाता है कि पागलपन 2 तरह के होते हैं।
ایک گناہوں کی سزا جیسے امتل کے بیٹے کو پاگل بنا دیا گیا ہے، دوسرا ایک نعمت۔ ثانی و ذکر کی مثال آفتاب کا لندن میں پیدا ہونے والا بیٹا افراہیم ہے، جو بظاہر مخبوط الحواس ہے مگر اصل میں اس کی دیوانگی ایک پردہ ہے۔ یہ معصوم سا بچہ مافوق الفطرت قوتوں سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ خوبصورت لہن میں اذان دیتا ہے اور انتہائی مذہبی ہے۔ جو یورپ میں رہنے والے مسعود قمر صاحب اور باقی دوستوں کو بھی اندازہ ہوگا جو رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ کہ آفتاب کا خاندان قالین سازی کا کاروبار کرتا ہے، کیا ان کے کامیاب کاروبار میں چائلڈ لیبر اور قالین بنانے والے مزدوروں کا استحصال بھی شامل ہے؟ کیا استحصال حرام ہے یا حلال؟ اگر استحصال حرام ہے تو کیا اس قسم کی حرام زدگیوں سے جینز کرپٹ ہوتے ہیں یا شدھ ہی رہتے ہیں؟ ایسے کافرانہ سوالوں پر کوئی بحث نہیں کی۔ میں نے خود کارپیٹ کے مزدوروں کو آرگنائز کرنے کے لیے کارپیٹ ٹریڈ یونین میں کام کیا ہوا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی کارپیٹ والا ایسا مطلب یہ اس کاروبار میں چائلڈ لیبر اور بے پناہ قسم کی ایکسپلوٹیشن کے بغیر جو ہے یہ کاروبار ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں خیر کوئی بھی کاروبار ممکن نہیں ہے۔ اینی وے، حلال حرام کی یہ تھیری ایک ایسے وقت میں پیش کی گئی جب ملک پر نماز استخارہ پڑھ کر منتخب وزیر اعظم کی زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے ایک ایسے عمل کی آمریت قائم تھی جو بھٹو دور کی مزدور دوست اصلاحات کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں اور اقلیتوں کے حقوق پر شب خون مار رہا تھا۔ وہ جدیت کی ہر علامت پر حملہ آور تھا، اس لیے راجہ گیت کی اشاعت محض ایک ادبی معمول نہ تھا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بانو قدسیہ، ان کے شریک حیات اور فرقہ شہابیہ کے دیگر ارکان یا امریت کے نظر التفات کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہی امریت تھی جس نے چار بہادر صحافیوں ناصر ہاشمی، اقبال جعفری، سعود اللہ خان کو کوڑے مارے، جالب کو جیل میں ڈالا اور فیض کو جلا وطنی پر مجبور کیا۔ دلچسپ اتفاق ہے کہ صوفی منش لکھاریوں کو ایک بے رحم دھرم وادی امریت نے دن بھر کے لیے بھی پی ٹی وی پر کبھی بین نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہی دور ہے جب ملک کے اعلیٰ ترین سائنسدان جنوں سے بجلی نکال کر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر مقالے لکھ رہے تھے۔ اب میں تھوڑا سا سکپ کر رہا ہوں وقت بچانے کے لیے۔ میں تھوڑا سا فوکس کروں گا کہ اس ناول میں کس طرح سے جو کمیونسٹ آئیڈیاز کو بری طرح سے پیش کیا گیا ہے اور کس طرح سے عورت دشمن نظریات کو پیش کیا گیا ہے۔ کمیونسٹ دشمن نظریات کا پرچار ناول کے 18ویں صفحے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ کمیونزم کے نظریات پر بحث کی بجائے جماعت اسلامی کی طرح بانو قدسیہ بھی چاند سرخوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ ویسے قرۃ العین کا طریقہ عبادات بھی یہی ہے۔ کرتی یہ ہے کہ میں اس کی مثالیں کچھ دے دیتا ہوں کہ ایک پروفیسر تنویر ہیں جو قیوم کو ان کے کالج میں ایز ٹیچر ملتے ہیں، اور وہ بہت ریچ ہیں، فیوڈل لارڈ ہیں، اور کار پہ کالج میں آتے ہیں، اور قیوم ان کو بولتا ہے کہ آپ سائیکل پہ کیوں نہیں آتے، تو وہ اس کو آگے سے گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اسی طرح پروفیسر سہیل جو مین کریکٹر ہیں وہ بھی شروع میں تھوڑے سے کمیونسٹ دکھائے گئے ہیں، لیکن بعد میں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ہدایت مل جاتی ہے اور وہ ایک سائیں جی کے پاس چلے جاتے ہیں جو بابا یحییٰ جیسی ایک کریکٹرسٹک ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان ہے امیر زادہ، وہ بھی سوشلسٹ ہے، جس کا تھوڑی دیر کے لیے سیمی شاہ کے ساتھ فزیکل تعلقات یا اس کے ایک دوستی اس کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ جو کمیونسٹ جتنے بھی ہیں وہ بہت امیر ہیں، وہ اخلاقیات سے آ رہی ہیں، اور ان کی زندگی ڈبل سٹینڈرڈز کا نمونہ ہے۔ یہ 80 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں ناول لکھا جا رہا ہے جب پاکستان میں ورکنگ کلاس کے لوگ بائیں بازو کے لیے، قمر صاحب بھی اس وقت، باقی دوستوں کو میں نہیں جانتا، کم از کم ان کو جانتا ہوں، یہ وہ وقت ہے جب یہ باقاعدہ ان کی جو ہڈیاں توڑی گئی تھی اور یہ جیلیں کاٹ رہے تھے، اور ہزاروں لاکھوں نوجوان جو تھے ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والے مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ اسی طرح خواتین کا ایشو ہے جس میں وہ یا میں پڑھوں گا، راجہ گیت کی اصل ویلن مغرب زدہ عورت ہے،
सीमी शाह अखलाक बाख्ता औरत की नुमाइंदा है। इसका जिस्म एक जिन्स है, वो जिनसी तौर पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मगरबी तालीम ने इसके अंदर एक खास किस्म की मुनफरिद वफा पैदा कर दी थी, जिसका ताल्लुक सिर्फ रूह से था। इससे जिस्मानी ताल्लुकात की रत्ती बराबर परवाह न थी। वो खुदसर, जिद्दी, खूब पढ़ी लिखी और फैशनेबल थी। वो असली मानों में मॉडर्न थी, क्योंकि हर नंगे लिबास में वो ढकी रहती थी। वो यूनियन के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है और नारे लगाना, झंडे उठाना भी जानती है। मॉडर्न लड़की को अपनी जज्बाती जिंदगी पर काबू पाना नहीं आता। ये डायरेक्ट कोटेशंस है। ये पढ़ी लिखी लड़कियां कितनी जिद्दी होती हैं, अपनी जिद की राह में वो अपने आप को भी तबाह करने से नहीं चूकती। तालीम याफ्ता औरतें इंतहाई झूठी होती हैं। तालीम याफ्ता घर से निकली हुई औरत बड़ी जालिम होती है। इन औरतों से निपटने के लिए कुदरत ने गधों की शक्ल में इंतजाम कर रखा है। बानो कुदसिया की औरत दोस्ती के ये चंद नमूने, पूरा नावल ऐसे फेमिनिस्ट ख्यालात से मुज़य्यन है। जा बजा आपको इस तरह के कमेंट्स जो हैं इस नावल में, या डायलॉग की शक्ल में या बराह रास्त कमेंट्स की शक्ल में आपको इस नावल में मिलेंगे। अब मैं सम अप करूंगा कि क्या लेसन जो हैं वो लर्न किए जा सकते हैं या क्या मैसेज दिया गया है। नंबर 1, स्टेटस को चैलेंज ना किया जाए। ये मैं डायरेक्ट कोटेशन जो है उनकी दे रहा हूं। फैसले हमें शुरू से डाल दिए जाते हैं, यानी जीन्स की मदद से हमें फैसले पहले से मौजूद हैं। चोरी चोरी हमारी मर्जी पूछे बगैर। हर इंसान के अंदर एक खमीर होता है। सरसों के बीज में यह फैसला होता है कि इसका जर्द रंग होगा। तरबूज का तो इसके हर बीज में फैसला होता है कि इसे जन्म लेने वाला तरबूज सुर्ख होगा। यानी वही यूजेनिक्स वाली बात। आप स्टेटस को मत छेड़ें, स्ट्रगल मत करें तब्दीली के लिए। दूसरा, जो मगरब ज़दा औरतें हैं वो माशरे का नासूर हैं। तीसरा, जो जो जोर दिया गया वो गुनाह पर दिया गया। बुराई की बात नहीं की जाती, और बुराई की एक फिर डेफिनेशन में क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है। बुराई जैसे करप्शन, पीटीआई करप्शन की बात करती है, लेकिन करप्शन क्या है इसके ऊपर एक पूरी बहस है। वो इन सारी बातों में नहीं जाते हैं। किस्सा मुख्तसर, राजा गेद मंतक, अकल और जिद्दत ख्याली पर एक हमला है। बानो कुदसिया अताई साइंस की मदद से साइंस को गलत साबित करना चाहती हैं। साइंस का काफी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बिल्कुल वो जो एक कंस्पिरेसी थियरीज वाली साइंस होती है, वो मुल्क में पाए जाने वाली इस आम फहम सोच को परवान चढ़ा रही हैं कि मगरब की तरक्की हमारी रूहानियत के मुताबे पर खोखली है। यूं वो पाकिस्तानी कौम की झूठी अना और एहसास कमतरी का तरिया करती हैं। रूहानियत को भी बाबों, जिन्नों और कशफ व करामात तक महदूद कर दिया गया है। सच तो यह है कि जिस तरह की रूहानियत का प्रचार बानो कुदसी और कुदरतुल्लाह शाह के पैरोकार करते हैं, वो बुल्ले शाह, सरमद शहीद और शाह हुसैन की इंसान दोस्त सूफी रवायत पर हमला है। शफाक अहमद और सूफिया कुदसी का सूफी सब्ज चोगे में एक कट्टर मुल्ला है। सब्ज चोगा वर्गलाने के लिए एक ब्रांड है, और यह मुल्ला जियाउल हक की धर्मवादी आमरीत का इत्तेहादी है। अगर तालिबान और दीगर ग्रोहों को हम जिया अमरीत की सियासी बाकियात कहते हैं, तो राजा गेद और कुतुबुल्लाह शाह के पैरोकारों की 1980 में तसनीफ की गई तहरीरों को हम जिया अहद की अदबी बाकियात करार दे सकते हैं। राजा गेद इन बाकियात का सुर्खेल है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फरूक साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका वो मजमून पढ़ा है, आपकी आपने बड़ी हुनरमंदी से उसको बहुत मुखफ़फ़ करके उसकी जो तमाम अपने आप के मजमून का था मेन मकसद, उसको आपने बयान किया। और ये जेनेटिक इसमें मसला उठाया गया है इस नावल पे, उसको आपने किया है खासकर, उस पे आपने दोहराई है नजर। तो हमारी नशिस्त में नाजिया अहमद साहिबा हैं, ये शायरा हैं और बहुत अच्छा लिखने वाली हैं। तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये आप इस पे जो फरूक सलहरिया ने गुफ्तगू की, या अगर आपने वो नावल पढ़ा है तो आप इसका मतलब क्या सोचती हैं, तो आप नाजिया अहमद से करते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाजत से, और फारूक साहब की बहुत सारी बातों से मुत्तफिक होते हुए थोड़ा सा मैं इसका और कुछ तज्जिया करूंगी।
یہ ناول 1981 میں لکھا گیا، اور اس ناول نے ایک طرف تو انسانی ذہن کے بہت سارے دروازوں پر دستک دی. اس وقت کے حساب سے بانو قدسیہ نے کوشش کی کہ راجا گید میں وہ قاری کو اور پڑھنے والے کو مجبور کر سکیں کہ وہ انسانی ذات کے مختلف پہلو جیسے کہ ممنوعہ محبت ہے، نامکمل خواہشات ہیں، دیوانہ پن، کھو دینے کی اذیت، ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر کے ناول کے مین آئیڈیا میں رکھنے کی کوشش کی. کسی حد تک بانو قدسیہ نے اسلامی اقتدار کا نچوڑ لے کر اس کو ویسٹرن فلسفی سے بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ضمیر کی کشمکش ہے، صحیح اور غلط کا تصور ہے، اینالائز کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس کے بعد صحیح کی تلاش. قیوم اور اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کردار جو موجود تھے اس ناول میں، وہ اس میں ہمیں سب شدت سے نظر آتی ہے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی گئی ہیں کہ جہاں جہاں انہوں نے صحیح اور غلط کا تصور پیش کیا، وہاں وہاں انہوں نے جو غزالین انسٹیٹیوٹ ہے کہ نفس لوامہ اور امارہ، اس سب کو انہوں نے پینٹ کر کے فرائڈ کے کانسیپٹ ایگو اور سپر ایگو سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. اگر ہم سمبولائزیشن کے تناظر میں ناول کو دیکھیں تو ناول کے نام سے لے کر اس کے اختتام تک ناول انسانی احساسات اور اینیمل کنگڈم کے سمبلز کے گرد گھومتا رہا. انسانی نفس اور اس کا کنیکشن راجا گید سے کمپیئر کرنا، گید کا مردار کھانا، یہ سب قیوم کی نفسانی خواہشات کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اگر ہم کرداروں کو دیکھیں تو ہر کردار اپنے اندر ایک ایموشنل سفرنگ کا شکار رہا پورے ناول میں. عشق لا حاصل ہے، جنسی خود نمائی ہے، مذہبی مناظر، حلال اور حرام، یہ ساری تشبیہات ہمیں جگہ جگہ ملتی ہیں، اور کردار ان کو جاننے کے باوجود بھی اس کا کوئی ازالہ نہیں کر پاتے. اگر ہم عورت کا سمبل دیکھیں تو ناول نے کئی جگہ مرد کا مورل ویلیوز اور ایتھیکل کولیپس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس کا سدباب ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. بانو قدسیہ نے اسپریچولزم کا ذکر بھی کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا کون سا کردار جو ہے وہ اس کی ہائٹ تک پہنچائے. تو اگر ہم پھر اس کو پڑھ کے اور ہم اختتام کی طرف جائیں تو بہت سارے سوال ہمارے پاس رہ جاتے ہیں جن کے ہمیں جوابات نہیں ملتے اس ناول کو پڑھنے کے بعد. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ناول جو ہے یہ ایک نارمل ایوری ڈے کی سٹوری ہے جس میں کہ لو کی ٹرائنگل ہوتی ہے، اس میں کسی کو مل جاتا ہے کسی کو نہیں ملتا، کوئی پا لیتا ہے کوئی سب کچھ کھو دیتا ہے؟ کیا یہ ناول ایک ریونج ہے جس میں کہ سیمی نے جو آفتاب کا انتقام لیتی ہے وہ انتقام وہ قیوم سے لیتی ہے اور اس کے بعد اس ٹرائنگل میں مزید کردار شامل ہوتے جاتے ہیں؟ کیا یہ ایک اسپریچول میٹامارفسس کا عمل ہے جس کے کردار گد سے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک قیوم کی صورت میں ایک کیئرنگ ہسبینڈ کے طور پر ختم ہوتے ہیں؟ اور اگر ہم پولیٹیکل سینیریو بھی دیکھتے ہیں تو یہ ناول 1981 میں تکمیل ہوا، اور اگر ہم اس ایرا کو دیکھتے ہیں جبکہ پاکستان میں جو اس وقت ادب تخلیق ہو رہا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قدسیہ نے اس میں مذہب اور روحانیت کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا یہ ناول حکمرانوں کی خوش نویدی کے لیے صرف لکھا گیا ہے؟ کیا اس کو صرف مذہبی طبقے کو خوش کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، یا کیا وہ بھی اشفاق احمد کے بتائے ہوئے اور دیے ہوئے اور اس پورے گروپ کے راستے پہ چل رہی ہیں؟ اور سب سے ضروری بات جو میرے اپنے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کرما یا مکافات عمل کا کانسیپٹ انسان کے اختیار میں ہے تو کیا ایک انسان دوسرے کو اس کی غلطی کی سزا دے سکتا ہے؟ یہ جو جین میوٹیشن ہے یا آباء و اجداد کے جو بھی گناہ ہیں وہ آپ کی اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں، کیا ایز اے انسان ہیومن بینگ ہم کیا مکافات عمل کو کرنے کے دعوے دار ہو سکتے ہیں اور ہم صحیح طور پہ اس کی تفریق کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ کچھ چیزیں اس ناول میں جو تھیں وہ نامکمل رہ گئی ہیں اور قاری کو بہت سارے سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ناجیہ صاحبہ. آپ نے جو فاروق صاحب نے اس میں پوائنٹ اٹھائے تھے اس میں آپ نے اس میں مزید اس ناول کی طرف کچھ اور سوالات کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی. بہت شکریہ. ہمارے اس نشست میں زاہد حسین زاہد جوہری صاحب ہیں. یہ ان سے ہماری بہت خاص کر ایسے موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہی ہے. یہ بھی ان کا بھی اردو ادب پہ اور دوسری زبانوں پہ لکھے جانے والے پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. تو میں زاہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ زاہد صاحب آپ اس جو آج کی ابھی تک کی ہوئی گفتگو ہے اور اس ناول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
ذرا صاحب صدق اجازت سے. تھینک یو. بہت شکریہ مسعود قمر صاحب کہ آپ نے ناتیس کو بھی یاد کیا. میں جب اس نشست میں داخل ہوا ہوں تو فاروق سلیریہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس کے بعد نادیہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں بسط معذرت، بلکہ معذرت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب لوگ بالغ ہیں اور کھل کر اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں. مجھے یوں لگا جیسے فاروق سلیریہ صاحب جو ہیں یک نظری اس پہ اپنا ایک کمنٹس دے رہے ہیں، یعنی وہ جو ہے متعصبانہ کمنٹس مجھے زیادہ لگے ان کے اس ناول کے بارے میں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کے حوالہ دیتے ہوئے کہ اس کے دور میں یہ ناول لکھا گیا، سامنے آیا، اور کیا انہوں نے کوئی حکمرانوں کو خوش کرنا چاہا تھا، یا جو بھی انہوں نے سارے حوالے دیے. اور جس طرح انہوں نے بانو کا جملہ بھی کوٹ کیا کہ جی وہ سوشلسٹ جو ہیں ان کو امیر دکھایا، انہوں نے اخلاق باختہ دکھایا ہے. اب اگر میں اس کو نام لینے کی بات آ ہی گئی ہے اور ضیاء کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو بھٹو کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. بھٹو صاحب کوئی غریب فیملی کے آدمی تو نہیں تھے، اور اسلامی سوشلزم کا جو نعرہ سب سے پہلے انہوں ہی لگایا پاکستان میں، اور وہ اس کو لے کر آئے. تو کیا وہ کسی غریب کلاس سے تعلق رکھتے تھے؟ نہیں. ایوب خان کو ڈیڈی ڈیڈی کہتے ہوئے وہ اپنا سیاسی سفر انہوں نے شروع کیا. اچھا، حبیب جالب کی ایک بات آئی تھی کہ ضیاء دور میں ان کو پکڑا گیا تھا. حبیب جالب کے اوپر تو عطاب بھٹو صاحب کے دور میں بھی نازل ہوا تھا جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس کا. تو اس طرح جو ہے چیزوں کو یک طرفہ دیکھنے سے ہم اس کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکتے ہیں چیزوں کو. بات یہ ہے کہ میں جو یہ سمجھا ہوں اس ناول کو، اب میں اختلافی گفتگو کو چھوڑتا ہوں اس کو یہاں پہ. جس طرح یہ بات کی جائے کہ جی کوئی حکمران کو خوش کرنے کے لیے ناول لکھا گیا ہے، کس کے لیے؟ ناول جو ہیں وہ از خود یہ جواب نہیں دیتے ہیں، کہانیاں جواب نہیں دیتی ہیں، یہ تو ہمیں خود اس میں سے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ ناول یا فکشن جو ہے وہ یا شاعری جو ہے وہ 1+1=2 تو کبھی بھی نہیں ہوتی، آپ کو خود ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے ان میں سے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناول جو ہے راجا گدھ، یہ انتشار فکر کا شکار نسل کی کہانی ہے ایک دور کے اندر رہتے ہوئے. خواہ وہ قیوم کا کردار ہو، خواہ وہ سیمی شاہ کا کردار ہو. قیوم اور سیمی شاہ دونوں انتشار فکر کا شکار ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سی فکر کے اوپر چلیں. ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہے، وہ ایک معاشرے میں رہتے بھی ہیں، ان کو آزادی بھی حاصل ہے، وہ اپنے فیصلے خود بھی کر سکتے ہیں. ان کی طرف مغرب کا بھی ان کا کیا کہتے ہیں اثر ہے، ان پہ اپنے معاشرے کی جو منافقت بھری ایک روش ہے اس کا بھی ان کے اوپر اثر ہے. اور اس کے ساتھ ہی جس مذہبی بیک گراؤنڈ یا کلچر سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کا بھی ان کے اوپر اثر ہے. لیکن وہ اس کا کوئی سینتھسس کر کے کوئی ریزلٹ نہیں نکال سکے کہ ایکچولی ان کو اس پہ عمل کس کے اوپر کرنا ہے. تو یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناول جو ہے یہ انتشار فکر کا شکار ایک نسل کی کہانی ہے، جس کو جو ہے سیمی شاہ بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں، امتر بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں، اور قیوم بھی اس میں ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کو. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ہمارے یہاں فکشن میں یا تنقید میں یا شاعری میں یا کسی بھی ادبی تحریر میں کہیں مذہب کا حوالہ اور خاص طور سے اسلام کا حوالہ آ جائے تو ہم لوگ فوراً سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا ریجڈ ہو گیا ہے آدمی. حالانکہ اس کے برعکس اگر ہم ٹی ایس ایلیٹ کو دیکھیں تو وہ کرسچینٹی کے گن گاتا ہے، وہ بھی اس کی ویسٹ لینڈ دیکھ لیجئے آپ، ہے نا. اسی طرح کیا کہتے ہیں آپ جب لوگ جو ہیں ہندو میتھولوجی کا حوالہ دیتے ہیں یا کسی اور میتھولوجی کا حوالہ، گریک میتھولوجی کا حوالہ دیتے ہیں یا دوسرے اس طرح کے مذاہب کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہاں پہ ہم لوگ اتنے ریجڈ نہیں ہوتے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس نے مت کے حوالے سے دیکھا ہے، دیکھیں جی اس نے جو ہے گریک میتھولوجی میں دیکھا ہے، دیکھیں جی اس نے فلاں مذہب کے حوالے سے آگے دیکھا ہے. تو کیوں اگر اسلام کے حوالے سے بھی کوئی دیکھ رہا ہے چیزوں کو تو پھر اس میں برائی کیا ہے؟ یہاں پہ ہم کیوں معذرت خانہ ہمارا رویہ ہو جاتا ہے؟ تو ہمیں کسی بھی چیز کا جائزہ لینے کے لیے اپنے رویے پہ معذرت خانہ نہیں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور اس کو کسی بھی ناول کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لکھنے والا جو ہے کوئی باعث ہو رہا ہے یا وہ یک طرفہ کو لکھ رہا ہے. آپ کریکٹرز کی انالیسس کیجئے. سیمی شاہ
ایک پڑھی لکھی خاتون ہے جس کے مغرب میں بھی پرورش رہی ہے، جو اپنے یہاں زمان میں بھی ہے، آفتاب سے اس کے ایک داغ ہجر بھی اس کو لگا ہے، اور جو ہے وہ پوری طرح، چونکہ ہماری اپنی نسل کو دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم نہ اپنے مذہب کو صحیح طور پہ سمجھ سکے ہیں، نہ ہم نے ویسٹ کی فکر کو صحیح طور پہ سمجھا ہے، نہ ہم نے سوشلزم اور کمیونزم کو صحیح طور پہ سمجھا ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر لوگوں کو لیکچر سن کے، گفتگو سن کے ہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے خود ہم ڈائریکٹ استفادہ کریں، ڈائریکٹ مطالعہ کریں، اور پھر اس کا تجزیہ کر کے اس کو اپنے حصہ بنائیں اس کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ منافقت اوپر سے نیچے تک بھری ہوئی ہے۔ کوئی بھی، چاہے ہمارا لیڈر ہو، یا ہمارے کوئی ادارہ ہو، یا کوئی ہماری کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز ہوں، کہیں بھی ہمیں اکا دکا مثالوں کو چھوڑ کر ہمیں ایسا خالص فکری انسان ہمیں نظر نہیں آتا۔ جب میں خالص فکری انسان کہتا ہوں تو اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 100% خالص ہوتا ہے، اس میں ایک ریشو ہوتی ہے، یعنی اگر وہ 80-20 کی اگر ریشو رکھ لی جائے، اگر 80% اس کے وہ نظریاتی آدمی ہے تو ہم اس کو خالص آدمی کہیں گے، کیونکہ 20% کا مارجن رہتا ہی ہے۔ پیریٹو رول بھی یہی ہے کہ 80-20 کے مارجن کے ساتھ بات کی جاتی ہے، تو اس چیز کو 80-20 کے رول سے بھی دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا میری نقطہ نظر سے بانو نے جو یہ ناول لکھا ہے وہ اسی فکر کو اپنے معاشرے کی جو ایک منافقت بھری فضا ہے، اور جہاں پہ لوگ کسی ایک نظریے کے ساتھ خالص تن اٹیچ نہیں ہو سکے، تو اس روش کو دیکھتے ہوئے جو کریکٹر سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو اس نے حوالہ بنا کر بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے وہ ایک بہت کامیاب اس نے ناول لکھا ہے۔ اردو کے اگر ہم ناول جو ہم دیکھیں تو آگ کا دریا کے بعد ہماری دوسری نظر ٹکتی ہے اداس نسلیں۔ اداس نسلوں کے بعد آپ کو ایک ناول فاروق خالد کا سیاہ آئینے نظر آئے گا، اور ابھی میں اداس نسلیں میں جو ہے اس کا عبداللہ حسین کے باقی ناولوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اداس نسلوں کو میں نے لیا، حوالہ دیا آپ کو۔ اس کے بعد فاروق خالد کا سیاہ آئینے آپ کو نظر آ جائے گا، یا اسلام الدین کا جو خوشیوں کی گلیاں ہے نا، وہ آپ کو نظر آئے گا اس میں ناول۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ایک ناول بڑا نظر آتا ہے ہمیں تو وہ یہ راجہ گدھ ہے۔ راجہ گدھ کی علامت کو ناجیہ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے بیان کیا ہے اس نے، اور فاروق صاحب نے بھی اس کا حوالہ صحیح دیا ہے، راجہ گدھ کا جو استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناول جو ہے اپنی فکر کے اعتبار سے کسی خاص فکر کا پرچار نہیں کرتا، حلال اور حرام کا جو کانسیپٹ۔ کیا میٹنگ جاری ہے یا بند ہو گئی؟ جی ہے، جاری ہے، جاری ہے۔ اچھا دیکھیے، اور میں دیکھا بہت سے نظریات ایسے ہیں، جیسے ہیپناٹزم کیا جاتا ہے، آج ہم مانتے ہیں ہیپناٹزم کو، کہ ایک آدمی ہیپناٹائز کر دیتا ہے اور دوسرے آدمی وہ سارے کام کرواتا ہے، وہ معمول بن جاتا ہے۔ کیا اس کی کوئی سائنٹیفک توجہ ہے ہمارے پاس؟ اگر ہے تو ایک تجربہ کیا گیا جاپان میں کہ قمر تحسین کی نظم ہے اس کے اوپر کہ میں نے گلاب کی پنکھڑیوں سے کہا کہ کس سے ڈرتی ہو، کیوں کانٹے، کچھ ایسی لائن تھی کہ کچھ کانٹے اگاتی ہو۔ میں اپنا سوال دہراتا رہا، تیسرے سال گلاب کے پودے میں کانٹے نہیں تھے۔ اور جاپان میں جب اس پہ تجربہ کیا گیا ہے تو وہ واقعی بغیر کانٹوں کے گلاب اگ گئے وہاں پر۔ اس کی کوئی سائنسی توجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس کی سائنسی توجہ کیے بغیر ہم اس کو مان لیتے ہیں، ہے نا، تو پھر حلال اور حرام کا بھی جو مقصد ہے اس کو ہم کیوں نہیں مان سکتے؟ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے نا، اور اچانک آپ پاس فون آتا ہے اور آپ کی اماں جو ہیں آپ کو فون کر رہی ہیں، بیٹا تیری طبیعت تو صحیح ہے۔ اس ماں کو کیسے احساس ہو گیا وہاں بیٹھے ہوئے، جو سینکڑوں میل دور بیٹھی ہوئی ہے، کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ تو کہا جاتا، سائنس کے نے توجہ یہ کی کہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ذہن سے اس کی ریڈیشنز نکلتی ہیں، اور وہ درختوں کے ذریعے جو ہے ٹرانسمٹ ہوتے ہوئے ایک وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ فریکوینسی اس کی مل رہی ہوتی ہے، اور یوں وہ ہم تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ہم کسی منفی عمل کے تحت مغلوب ہو کر
ہم کوئی کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، تو ہم جس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس کے اندر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیز اگر کھانے پینے کی چیز ہے یا تو وہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور یوں ہم تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حلال حرام یہ دوسرے جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی اس توجہ کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں کوئی غیر سائنٹیفک بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جس کی مثالیں ہمارے یہاں پروو ہو چکی ہیں. تو بہرحال میری گفتگو بہت لمبی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ بانو قدسیہ نے جو یہ ناول لکھا ہے اس کا بنیادی موضوع انتشار فکر کا شکار نسل کی کہانی. بس اس کے بعد بہت اگر شکریہ. کہیں گنجائش ہوئی تو میں بہت بات کروں. جی جی بہت بہت شکریہ. اصل میں یہ جب ہم پروگرام ترتیب دے رہے تھے، میں اور انجلا اور نازیہ صاحبہ اور دوسرے احباب جو دے رہے تھے، تو ہم جو کہہ رہے تھے کہ کن کن سے گفتگو کرائی جائے، تو یقین جی جانے میں نے آپ کا نام دیا ہی اس لیے تھا کہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی آئے اس ناول پہ گفتگو کرنے کے جی لیے. اور آپ نے اپنے نقطہ نظر کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے. بات حرام حلال کی تو شاید نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ ایک جو جینیٹک ہے کہ وہ کیسے چل رہا ہے، جس کی طرف نازیہ صاحبہ نے بھی اشارہ دیا کہ پھر جو جی میرے اباؤ جاج نے جو کچھ کیا ہے اس کی مجھے کون سزا دے گا یا کیوں دینی چاہیے. بہرحال یہ چلتی رہے گی. ہمارے ساتھ قمر صاحب میں عمیر احمد خان. قمر صاحب میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. جی یہ جی جی جینیٹکس کو جو ہے نا، اس کو نفسیات کی اصطلاح جو ہے اجتماعی لاشعور ہے نا، ٹھیک ٹھیک اگر ٹھیک آپ ٹھیک اس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ چیز اور زیادہ واضح ہو جائے گی. بہت شکریہ. ٹھیک 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 تھینک یو. ہمارے ساتھ عمیر احمد خان ہیں. یہ اسکرپٹ رائٹر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. جیسے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو گفتگو بھی کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ادب سے ان کا صرف ایک سرسری جو ہے تعلق نہیں ہے. ان کو انہوں نے ادب کو ایز اے تفریح نہیں لیا، بلکہ بہت سنجیدگی سے یہ ادب کو پڑھتے ہیں، نہ صرف یہاں کے ادب کو بلکہ دوسرے ممالک کے ادب کو بھی. عمیر احمد خان، ہمارا ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ ہم ایک ویسٹ کا ناول لیتے تھے اور ایک یہاں ہم ایشیا کا ایک ناول لیتے تھے، تو ان کا ایک موازنہ کیا جاتا تھا. اس پہ انہوں نے بہت سے لیکچر. تو میں عمیر احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ عمیر احمد صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ راجا گدھ کے ناول اور یہ جو آج کی گفتگو ہوئی ہے اس پہ آپ کچھ اشارے کریں. تھینک یو. بہت شکریہ مسعود صاحب. ایک تو آپ نے انوائٹ کے گفتگو کرنے کے لیے موقع دیا اور آپ نے خوبصورت الفاظ میں تعارف کرایا، اس کے لیے بھی میں آپ کا بہت مشکور ہوں. جو گفتگو اب تک ہوئی اور جو مضمون فاروق صاحب نے پڑھا، سب سے پہلے تو وہ بہت تفصیل سے لکھا گیا مضمون ہے اور بہت ان کی محنت نظر آتی ہے. بات یہ ہے کہ میرا کچھ اختلاف ہے اس اپروچ سے، جیسے زاہد صاحب نے بھی کچھ اس طرف اشارہ کیا. دیکھیے، جو فکشن ہوتا ہے میری نظر میں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے آپ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا تجزیہ ضرور کیا جانا چاہیے، اس کے اوپر تنقید بھی ہونی چاہیے، اس کے معاشرے پہ اثرات کا جائزہ بھی لیا جانا چاہیے. لیکن اگر ہم اس جائزے کو یا اس تنقید کو اس طرح سے اس کا متعین کریں گے کہ کیونکہ یہ میرے نظریات سے متصادم ہے اس لیے یہ غلط لکھا گیا ہے، یا یہ کیونکہ میں جن اقدار پہ یقین رکھتا ہوں وہ اس ناول نگار نے متشرح نہیں کی، تو اس وجہ سے میں اس ناول نگار کو یا اس ناول کو بڑا سمجھنے سے انکاری ہوں. تو وہ جو تنقید ہے وہ بنیادی طور پہ اپنا اثر کھو دیتی ہے، کیونکہ ہوگا یہ کہ وہ لوگ جن کو کسی بھی وجہ سے یہ ناول پسند ہے وہ اس تنقید کو وقوع نہیں سمجھیں گے، اس کو ویلیو نہیں دیں گے. جہاں تک راجا گدھ کی بات ہے، اور یہ بات مسعود صاحب پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے اور میں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ ہمارے اردو ادب کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاپولر فکشن ہے اور جو ادبی فکشن یا لٹریچر، پراپر لٹریچر کے لکھنے والے ہیں، ان کے درمیان میں ڈائلاگ ایگزسٹ نہیں کرتا. فاروق صاحب نے ایک بڑی دلچسپ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سے لوگوں نے کہا کہ بی اے اور ایم اے کے دوران راجا گدھ ان ناولوں میں سے جس کا پڑھا جانا بہت ضروری ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی جب اپنے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اور لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے، تو اس میں بھی جو چند ناول بہت نمایاں دیکھے ہیں، ان میں
راجا گد بھی ہے، اسی طرح عمیرہ احمد ہے، نمرہ احمد ہے، جن کے ناول آج کل کی نوجوان نسل بہت ذوق شوق سے پڑھتی ہے، اور ان کے اندر بھی اسی طرح کے نظریاتی مسائل ہیں. لیکن کسی ناول کا مقبول عام ہونا ظاہر ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے. تو میری ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، یہ وہ اٹینڈ کروں میں 10 سیکنڈ میں. اللہ اکبر. یہ اپنے مائک ذرا کر لیں تاکہ ہم اچھا ایک میں جیسے عمیر صاحب کہیں گئے تو ان کے ہوتے ہوئے اس وقت سے فائدہ کرتے یہاں دو ایک ملک صاحب ہے، ایک تو ہمارے عبدالعزیز ملک صاحب ہیں، ایک اور نام ہے ملک صاحب. ان کا نام صرف ملک ہے، اگر وہ اپنا پورا نام بتا سکیں یا لکھ سکیں. اور سمیرہ، میرے خیال سمیرہ قریشی ہیں یا کوئی اور سمیرہ صاحب ہیں، ذرا وہ بھی بتا دے. آر آئی صدیقی صاحب بھی کوئی آئے ہیں. جی جی میری آواز سنائی دے رہی؟ جی جی سنائی دے رہی. آپ کریں سوری، دروازے پہ تھا تو مجھے اس کو دیکھنا تھا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو اس طرح کے ناول ہیں ان کی جو مقبولیت ہے اس کی بنیادی وجہ اس کا اسلوب ہوا کرتا ہے، یا اس کا انداز بیاں ہوا کرتا ہے، کہ اس کے اندر جو بھی کہانی سنائی گئی ہے وہ اس انداز میں سنائی گئی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو اور بہت پاپولرس کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو جب بھی تبصرہ کیا جائے اس چیز پہ ضرور بات کرنی چاہیے. اس پورے جائزے میں جو انہوں نے پیش کیا فاروق صاحب نے، اس کو انہوں نے اس حقیقت پہ روشنی ڈالی کہ یہ نوجوان نسل میں بہت مقبول ناول ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، مطلب وہ کیوں مقبول ہے. یعنی انہوں نے تو اس کو منطق پہ اور ہر چیز پہ حملہ قرار دے دیا، لیکن اس چیز کا تجزیہ نہیں کیا کہ اسی دور میں جو دوسرے ادب پارے لکھے گئے ہیں جو بہت بہتر ہیں اپروچ کے اندر اور بہت زیادہ حقیقت پسندانہ رجحانات پہ مبنی ہیں، وہ کیوں اس طرح کی قبولیتیں عام نہیں رکھتے جس طرح کی قبولیتیں عام راجا گد کو حاصل ہوئی ہے. تو یہ ایک میری نظر میں پہلو تھا جو اس کے اندر ضرور جس پہ بات کی جانی چاہیے تھی اور وہ نہیں کی گئی. اور میری نظر میں یہ سب سے اہم پہلو ہے جب بھی آپ راجا گد یا کوئی ایسا ناول اٹھاتے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مقبولیت کا حامل ہے، تو وہ بنیادی طور پہ سوسائٹی یا معاشی جو آپ کا معاشرہ ہے اس کے رجحانات کی عکاسی بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کے نظریات آپ کے معاشرے میں زیادہ تعداد میں قبول کیے جاتے ہیں اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے. اس بات پہ ضرور ہم لوگوں کو بحث کرنی چاہیے کہ اگر اس ناول کے اندر چند بنیادی تضادات موجود ہیں تو وہ تضادات کیوں ہماری نوجوان نسل کے لیے زیادہ پرکشش ہیں بنسبت منطقی انداز کے. اور پھر یہ بات کہ جب بھی ہم اس کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس زبان میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو یکسر رد کر دیں. یعنی مجھے بھی اشتراکیت کے نظریات میں زیادہ دلچسپی رہی ہے. میں بھی بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کی بستی، جیسا زاہد صاحب نے بہت سے ناولوں کے نام لیے، تو خدا کی بستی شوکت صدیقی کا جو جانگلوس ہے وہ شاید اردو ادب کے سب سے اچھے ناول ہے. لیکن میری ایک سبجیکٹو رائے ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر سواد اعظم کی رائے اس کے خلاف ہے اور ان کی نظر میں بانو قدسیہ کا راجا گدیا یوں سمجھیے کہ، اور پچھلے 20 سالوں میں، اور یہ بات میں ہر جگہ بیٹھ کے کرتا ہوں کہ اردو ادب میں صرف ایک ہی ناول ہے جو 10 لاکھ کی تعداد میں فروخت ہوا ہے اور وہ پیر کامل ہے. اور میں یونیورسٹیز میں گیا اور میں نے لوگوں کا سروے کیا تو آپ کے 67% اسٹوڈنٹس جو ماسٹرز کے آج کل ہیں انہوں نے وہ ناول پڑھا ہوتا ہے. لیکن میں نے کبھی کسی ادبی محفل میں اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں سنی، کبھی کسی نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ آخر اس طرح کے ناول کیوں مقبول ہو رہے ہیں، کیوں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ان کو زیادہ تعداد میں ایکسیپٹ کریے. اگر مذہب کا جو تاثر پیش کیا جا رہا ہے وہ آج کل جسے ہم ایک بازاری روحانیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اندر زیادہ مقبولیت حاصل کرے تو وہ کیوں کرے. تو یہی بات جب ہم راجا گد کی بات کرتے ہیں اور راجا گد کی قبولیت کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ ضیاء صاحب کی آمریت کی پیداوار تھی یا ادبی واقعات، اس طرح کے ایک تو عنوانات دینا بھی میرے نظر میں مناسب نہیں ہوتا. لیکن اگر چلیے دے بھی دیے گئے تو کیا یہ جو ناول ہے یہ کیا سرکاری خرچے پہ اس کی پروپیگیشن ہوئی ہے یا حکومت نے زبردستی لوگوں کو پڑھایا ہے؟ تو میرے خیال میں اس بات سے تو شاید آپ بھی متفق نہیں ہوں گے. اسٹوڈنٹس کے اندر اگر یہ مقبول رہا ہے تو وہ اپنے بلبوتے پہ، اپنے ناول کے ادبی مقام اور اپنے انداز کے بلبوتے پہ مقبول رہا ہے. میں نے تو کبھی یہ نہیں سنا کہ اس کو کوئی بہت زیادہ پروجیکٹ کیا گیا ہو یا پروپیگیٹ کیا گیا ہو.
تو اگر یہ ناول یا اشفاق احمد صاحب کا کام یا قدرت اللہ شہاب صاحب کا کام اس معاشرے میں مقبول ہوا ہے، تو اور اگر مجھے اس سے اختلاف بھی ہے، تو مجھے پھر تجزیہ کرنا ہوگا کہ کہاں پہ ہم لوگوں کا جو پیغام ہے وہ اس تاثر سے محروم ہو گیا ہے، جس سے وہ پیغام جس سے میں متفق نہیں ہوں وہ اس تاثر کو زیادہ بہتر انداز میں کنوے کر پا رہا ہے، اپنی ابلاغ کو زیادہ بہتر انداز میں حاصل کر پا رہا ہے۔ تو اس طرح کا تنقیدی جائزہ اگر لیا جائے اختلاف کے باوجود تو وہ تو شاید مناسب ہو، لیکن اگر میں اس طرح اس پہ تنقید کروں اور یکسر اسے رد کر دوں کہ اس کے اندر تو کوئی پرکشش بات نہیں ہے، کوئی اصل منطق سے اس کو دور رکھا گیا ہے اور سارے کردار اس کے کسی ذہنی معیار پہ پورا نہیں اترتے، تو پھر میں بھی وہی غلطی کر رہا ہوں جس کا میں اس ناول نگار کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں کہ انہوں نے سطحی انداز میں لکھا ہے اور دوسرے نقطہ نظر کو اہمیت نہیں دی ہے اور ایک مخصوص نقطہ نظر کی وہ حامل بن گئی ہے۔ تو اس لیے اختلاف سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اختلاف کرتے ہوئے اسی رویے کا شکار ہو جاتے ہیں جس رویے سے ہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ میری رائے ہے کہ اس طرح کا جب بھی تنقیدی جائزہ دیا جائے تو میرے خیال میں اس کو دوسری طرف بھی جانا چاہیے۔ اور پھر یہی بات جو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاپولر فکشن کے بارے میں یا فکشن کی پاپولیرٹی یا لٹریچر کی پاپولیرٹی کے بارے میں جب بات ہو تو پھر معاشرتی عوامل کا، فیکٹرز کا انالیسز یا تجزیہ ضرور ہونا چاہیے کہ کیوں وہ اس پاپولیرٹی کا حامل ہے اور معاشرے میں کون سی ایسی چیزیں جن کو وہ اتنے بہتر انداز میں ٹریگر کرتا ہے کہ لوگ جوک در جوک اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بس کچھ میری معروضات تھیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، ایک بار پھر تھینک یو، مجھے بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے ناول پہ اور ناول پہ تجزیہ پیش کرنے والے کے دونوں طریقے سے، جیسے کہ مجھے یہ امید تھی کہ جو ناول پہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اسلوب اور اس کو پیش کرنا اور اس کے کرداروں کے بارے میں آپ ضرور گفتگو کریں گے، وہی آپ نے کیا ہے۔ اس کو جو اختلاف کرنے کا طریقہ کار ہے جو آپ کے نزدیک ہے اس کا بھی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس ناول کو کسی حکومتی ادارے نے نہیں شائع کیا، یہ بالکل 100% آپ کی بات درست ہو سکتی ہے اور ہے بھی شاید، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ فضا ایسی ہوتی ہے جس میں قاری جو ہے نیا بنتا ہے۔ جیسے کہ یہ ضیاء کے دور سے پہلے جتنی فضا تھی اس ملک کی، وہ لبرلزم اور جو تھی ایک ایسی تھی سیکولر اور تھی، تو اس میں جو روسی ناول یا دوسرے لٹریچر کے ناول جو تھے ان کے بہت سے ترجمے ہوتے تھے اور لیکن جیسے ہی یہ فضائی اپنا ضیاء صاحب تشریف لائے تو انہوں نے جو فضا بنائی تو اس میں جو قاری بنا ہے ان کو زیادہ تر ایسے ہی ناولوں سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے اور یہ ناول پاپولر ہوئے۔ یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے یہ میں غلط ہوں۔ تو ہمارے ساتھ اس نشست میں ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب تشریف فرما ہے۔ میں اس کے ساتھ سمیرہ حمید صاحب جو ہیں، حمید صاحبہ جو ہیں، وہ ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، وہ ہماری اس نشست میں پہلی دفعہ آئی۔ تو عبدالعزیز ملک صاحب یہ لائنپور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کا بھی ادب سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ناول پہ اور جو آج کی گفتگو ہوئی ہے اور آپ نے فاروق صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے اس پہ آپ کچھ فرمائیں۔ تھینک بہت شکریہ مسعود قمر صاحب۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی۔ جی بہت شکریہ مسعود قمر صاحب۔ تمام دوستوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور اس نقطہ نظر کو وہ رکھنے کے ظاہر کے حقدار ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو میں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے راجا گت کا استعارہ بنایا ہے۔ اب جو راجا گت کا انہوں نے استعارہ بنایا، اگر ویسے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جو گدھ ہے وہ ایک ماحول دوست پرندہ ہے۔ ماحول دوست اس سینس میں ہے کہ وہ مردار کھاتا ہے، اور جو گرم ممالک کے نیچے خط استوا کے نیچے ملک ہوتے ہیں وہاں پر جب کوئی جانور مرتا ہے تو اس کو آپ پھینک دیتے ہیں، اور اگر اسے فوری طور پر کوئی ٹھکانے نہ لگے
تو اس سے بدبو اور تعفن اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور فطرت نے ان ممالک کے اندر گدھ جو ہے وہ اسی مقصد کے تحت پیدا کیا کہ وہ ان مردار کو کھائے اور ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا رہے اور بیماریاں اور تعفن اور بدبو جو ہے وہ نہ پھیلے۔ سو اس طرح سے ایک بڑا اہم کام جو ہے وہ گدھ کے حوالے کیا گیا ہے۔ اب گدھ کی نیچر یہ ہے یا انسٹنکٹ یہ ہے کہ وہ خود سے شکار نہیں کرتا، بلکہ اس کے سامنے میرے کو ملک صاحب کیا آواز ڈسکنیکٹ ہوگی؟ آڈیو نہیں ہے ہم وہ آ جائیں گے، میرے خیال ان کی ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کی آگے۔ اب یہ ہو کہ ان کو پتہ چل جیسے یہ نہ ہو وہ بولتے ہی رہے۔ نہیں، وہ سائن آؤٹ میرے خیال میں ہو گئے ہیں۔ اب وہ دوبارہ آئیں گے، پھر وہ جی جی دوبارہ آئیں گے۔ یہ نیٹ کے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ جی میرا جی خیال ہے جی، ڈسکنیکشن ہو گئی تھی۔ ہاں جی جی جی، آپ ہاں بات میں جاری کہہ رہا کہ مردار کہ انسٹنکٹ، اس کی انسٹنکٹ میں ہے کہ اس نے مردار کھانا ہے، جیسے شیر کی انسٹنکٹ میں ہے کہ اس نے گوشت کھانا ہے، اور گھوڑے کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ جو ہے وہ پودے یا وہ گوشت نہیں کھا سکتا، اس نے چارہ کھانا ہے، گھاس کھانا ہے۔ سو گھاس کھانے والے جانور سے ہم کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ گوشت کھائے، یا گوشت کھانے والوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے وہ گھاس کھائیں۔ سو گدھ سے بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا شکار خود کرے، کیونکہ اس کی انسٹنکٹ میں یہ شامل ہے۔ تو اب راجہ گدھ میں جو اس نے استعارہ بنایا ہے بانو قدسیہ نے، اس میں وہ قیوم اور دیگر جو کردار اس میں پیش کیے گئے ہیں ان کو گدھ کے ساتھ ایک طرح کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں جتنے کردار دکھائے گئے ہیں وہ جو مردار کھا رہے ہوں اس کے لیے وہ باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، اور منصوبہ بندی کے بعد وہ شکار ان کے قبضے میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو اپنی ایکسپلائٹیشن یا استحصال جو بھی انہوں نے کرنا کرتے ہیں۔ سو اس طرح سے جب بھی آپ کو میٹافر بناتے ہیں تو اس میں ریزیمبلنس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ استعارہ جو ہے وہ استعارہ نہیں رہتا۔ سو اگر راجہ گدھ کی بجائے اگر ہم اس کا استعارہ گرگ بناتے یا گرگا بناتے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوتا تھا، لیکن اس استعارے کو بانو قدسیہ نے، ممکن ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے نے بنایا ہو کہ اس سے پہلے ایک ناول آ چکا تھا جس کا عنوان تھا گرگ شب، غالباً اکرام اللہ کا ناول ہے، اور اکرام اللہ کے ناول پر باقاعدہ طور پر پابندی بھی لگائی گئی تھی، کیونکہ اس ناول کو انہوں نے قائل کیا تھا کہ یہ فحاشی پھیلا رہا ہے، یا ایک ایسے موضوع کو وہ چھیڑ رہا ہے جو ہمارے معاشرے یا سماج کے اندر ممنوع ہے یا ٹیبو ہے، اور اس میں جنسی حوالے موجود ہیں۔ حالانکہ اگر غور سے پڑھا جائے تو راجہ گدھ کے اندر اتنے جنسی حوالے موجود ہوں کہ آپ اس کے اقتباسات اگر کلاس میں پڑھ کر سنائیں تو شاید آپ سنا نہیں سکتے، لیکن یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ سو اس ناول پر بات کرنے سے پہلے میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر اسی طرح کی کوئی نشست گرگ شب پر بھی رکھ لی جاتی تاکہ ہم جی اس جی کے کریں گے تسلسل ہم میں اس تسلسل میں ہم اس کو جب زیر بحث لاتے تو بہت ساری چیزیں پہلے ہی واضح ہو چکی ہوتی۔ دوسری چیز جس کی طرف میں خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں اشارہ، وہ ہمیں اس پر بات کرنے سے پہلے جو رچرڈ ڈاکنز کی کتاب سیلفش جینز ہے اس کا بھی مطالعہ اس کی حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے، کیونکہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے راجہ گدھ لکھنے سے پہلے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ یا ان کے جو دوست احباب تھے وہ رچرڈ ڈاکنز کے اس تصور سے جو سیلفش دین کا تصور ہے
اس سے شاید متاثر تھے، یا انہوں نے پڑھ لیا تھا، یا اس دور میں اس کا زیادہ چرچا تھا، اور اس تھیوری کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے راجا گدھ کے اندر اسے پیش کرنے کی کوشش کی حرام اور حلال کے حوالے سے۔ اب جو تھیوری ہے یہ ظاہر فکشن میں پیش کی گئی ہے، تو اس کو 100% اس سے یہ توقع کرنا چاہیے درست ہے، تو پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فکشن ہے۔ لیکن جو انہوں نے تصور پیش کیا گیا ہے، اگر اسے منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ 100% جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر خوراک کا انسان کی جینس پر اثر ہوتا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ جو شاہی محلہ ہے وہ سارے کا سارا ہی پاگل ہوتا، اور اس کی آنے والی جو اولادیں ہیں وہ بھی پاگل ہوتی۔ اور پھر پاگل پن کے بھی دو طرح کے اس نے بتائے ہیں، ایک پاگل پن وہ ہے جو منفی ہے، اور دوسرا پاگل پن وہ ہے جو کہ سپر نارمل لوگوں میں ہوتا ہے، اور وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، جیسا کہ اس ہی ناول کے آخر کی پیراگراف کے اندر جو آفتاب کا بچہ ہے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ اس کا تو میرا خیال ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا کہ اس سے غیر منطقی جو ہے وہ صورتحال موجود ہے۔ دوسرا جو پروفیسر سہیل کا کردار ہے، اس کی جب میں نے پڑھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ اشفاق احمد ہی ہے، اس کردار کی ریزمبلنس ہے اس کے ساتھ، اور جس طرح سے وہ تصوف پر گفتگو کرتا ہے، سہیل بھی بالکل اسی انداز میں تصوف پر گفتگو کرتا ہے۔ وہ بھی مغربی تعلیم حاصل کر چکا ہے، اور سہیل بھی مغربی تعلیم حاصل کر چکا ہے، پھر وہ بھی بابا ازم کا شکار ہے، اور جو کمزور دل اور دماغ کے لوگ، کم علم لوگ، توہم پرست لوگ، وہ بہت جلد تصوف کی طرف اور اس طرح کی کہانیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی طرف کھینچا جا سکتا ہے، اور یہ کام جو ہے یہ سہیل بڑے خوبصورت انداز سے کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو اگر دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناول انجیکٹ کیا گیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ میں کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ اس کی پاپولیرٹی کیوں اتنی ہے، تو ظاہر ہے جب آپ کو پروجیکشن دی جا رہی ہے تو پاپولیرٹی تو بڑھ جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر آپ راجا گدھ کے پروجیکٹ کر رہے ہیں تو پھر گرگے شاہ کے اوپر پابندی کیوں لگا رہے ہیں، اس کو بھی تو پھر آپ پروپوگیٹ ہونے دیں۔ اگر آپ ان بائسڈ ہیں اور آپ غیر جانبدار ہیں تو دوسری طرف کی جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی تو سامنے آنے دینا چاہیے، تو وہ تو نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور میں افسانے کا بھی حوالہ دینا، سیاہ آسمان کا ایک افسانہ ہے جو فوج کے خلاف لکھا گیا، اور خاص طور پر یہ افسانہ جو ہے ان قوتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو فکر کی آزادی کے خلاف ہیں، اور فکری آزادی کو وہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو تصوف ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے، اور خاص حد سے آگے جا کر جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کو سوال کرنے سے منع کر دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے معاملات اس کے اندر موجود ہیں۔ چند ایک کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، باقی کا جسٹ میں جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو اس کے عنوان کے حوالے سے تو میں نے بات کر ہی دی ہے۔ اس میں جو چیزیں مجھے محسوس ہوئی کہ اس کے اندر جو نظریات ہیں وہ میرے نزدیک تو جیسے کہ فاروق صاحب نے کہا کہ بالکل منطقی نہیں ہے، اور بے سروپا معاشرتی منظر نگاری ہے، ایک غیر سائنسی تھیوری جس کو ہم مفروضہ کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے، اور حرام اور حلال کا جو فلسفہ انہوں نے پیش کیا ہے اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو بابا ازم ہے وہ تو تصوف سے کافی بہت دور ہے، جو ہمارے صوفیاء کی تعلیم ہے،
پھر ماڈرن تعلیم کی جس طرح سے مخالفت کی گئی ہے وہ بھی اس پر بھی اعتراض ظاہر بنتا ہے، اور نوجوان طلبہ و طالبات کو جو ہے سوائے ذہنی خلفشار کی طرف لے جانے کے اور میرا خیال ہے کہ اس ناول میں کچھ خاص نظر نہیں آتا. تو ہم کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول اردو ادب کے ایک بڑے ناولوں میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال آپ کو میری باتوں سے اختلاف کرنے کا حق ہے، باقی باتیں ظاہر ہے کہ باقی دوست کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت. آج آپ نے جو اس ناول کے عنوان کا جو راجہ گدھ ستارے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اس کی آج آپ نے ایک نئی ہمیں دکھایا ہے، اس کی نئی ایک تصویر دکھائی ہے کہ اس کا بیسک بنیادی کام کیا تھا، اور جو ناول میں جو جن لوگوں کو دکھایا گیا وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کر کے وہ یہ سب کرتے تھے. بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے. بہت یہ ہمارے چاروں احباب جو تھے، اپنا زاہد صاحب، اپنا ناجیہ صاحبہ اور عمیر صاحب اور عبدالعزیز ملک صاحب، انہوں نے اس ناول پہ، اور خاص کر فاروق صاحب نے جو ایک اس پہ تجزیہ پیش کیا تھا، اس پہ اپنے اپنے نقطہ نظر سے گفتگو کی ہے. تو ہم اب بڑھتے ہیں اس محفل نشست کی صدر جناب ناصر عباس نیر صاحب کی طرف سے. تو ان کے میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ سب لوگ بھی ان کو جانتے ہیں کہ ان کا کتنا ہے گہری نظر. تو جی، میں صاحب صدر ناصر عباس نیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آج کی جو ہونے والی گفتگو ہے اور اس ناول پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے قمر صاحب میری؟ جی جی جی، آ رہی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس بے حد اہم سیشن میں حاضر ہونے کی دعوت دی. یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اس میں راجہ گدھ، جو اس میں تو کلام نہیں ہے کہ وہ ایک مقبول عام ناول ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اردو کے جو مقبول ترین ناول ہیں ان میں وہ شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے. اس پر گفتگو ہوئی اور اس میں مختلف نقطۂ نظر سے اس ناول کا بہت تفصیلی اور بہت مدلل جائزہ لیا گیا. وہ گفتگو سنتے ہوئے مجھے محسوس یوں ہو رہا تھا کہ جیسے تقریباً 5 لوگوں نے بات کی ہے اس پر، تو ہمارے معاشرے میں جو مختلف نقطۂ نظر ہیں، تو کم از کم ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 5 نقطۂ نظر یا کم از کم 3 نقطۂ نظر ایک موجود ہیں. یعنی یہ ناول کیوں مقبول ہے، اس کا جواب ان 5 لوگوں کی گفتگو سے مل سکتا ہے. وہ 2-3 لوگوں کے نقطۂ نظر ایک جیسے تھے، لیکن باقیوں کے اپنے اپنے تھے. میں اگر سرسری سا جائزہ لوں جو ابھی گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد پھر میں اپنی کچھ گزارشات پیش کروں گا. فاروق سلیریہ صاحب نے جو مضمون لکھا ہے بہت محنت سے لکھا ہے. انہوں نے پہلے ناول کا تفصیلی تعارف کروایا اور اس کے بعد بہت ہی مربوط انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا. تو کسی بھی مطالعے کی، تنقیدی مطالعے کی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی نقطہ نظر اور رائے پیش کرے اس کو مدلل بنا کے پیش کرے. تو انہوں نے بہرحال اپنی رائے بہت مدلل بنا کے پیش کی، اور ان کی جو بنیادی ایک رائے تھی وہ ایک کلاسیکی مارکسی نقطہ نظر سے تھی کہ ادب کو جس مارکسی لینس سے دیکھا جاتا ہے تو اسی لینس سے راجہ گدھ کو دیکھا گیا، کہ اس میں کس طرح جو ایک خاص طور پر جس کو ہمارے 1930 اور 40 کی دہائی میں رجت پسندی کہا جاتا تھا اور بعد میں ضیاء کے زمانے میں اسلام پسندی، تو کس طرح وہ اس ناول کے اندر، اس ناول کی کہانی میں، اس ناول کے تھیم میں، اس ناول کے کریکٹرز میں آئی ہے. انہوں نے بہرحال اپنا نقطہ نظر جو تھا وہ ناول کو بنیاد بناتے ہوئے مطلب بہت بھرپور طریقے سے پیش کیا. تو اس مطالعے کے یعنی تنقیدی ہونے سے اور باضابطہ ایک جو تنقیدی ڈسپلن ہے اس کے تحت ہونے سے تو کوئی انکار نہیں ہے. باقی انہوں نے جو لینز استعمال کیا، مارکسی لینز، اس سے اختلاف کیا گیا اور وہ زاہد صاحب نے کیا. لیکن ناجیہ نے بہت اچھی گفتگو کی اور انہوں نے سوالات زیادہ اٹھائے
اور وہ سوالات بھی بے حد عام تھے اس ناول کو سمجھنے کے لیے، اور وہ مختلف اینگل سے تھے۔ زاہد صاحب نے بالکل اس کے برعکس نقطہ نظر پیش کیا، اور میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان کا جو معاشرہ ہے، ادبی معاشرہ اور عام معاشرہ، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو جو ویوز ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ادب کو ایک ترقی پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھیں، ادب کو ایک سیکولر پروڈکٹ کے طور پر دیکھیں، ادب کو لبرل ایک طریقے سے لکھا جانے والا دیکھیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فنون ہوتے ہیں وہ اپنی روح میں لبرل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ زاویہ ہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں، جو ادب ہوتا ہے وہ اپنے قوم، اپنے زمانے، اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو یہ دو جو نقطہ نظر جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں موجود ہیں، جو پاکستانی معاشرے کی ایک تقسیم کو بھی واضح کرتے ہیں، تو یہ دونوں جو آراء تھیں یہ اس کی ایک نمائندہ نظر آتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اگر ہم پاکستان میں جو مقبول عام ادب ہے، اگر اس کو دیکھیں تو وہ بھی دونوں طرح کا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک اخلاقی اور مذہبی جو ایک بیانیہ ہے اس کو پیش کرنے والا ادب بھی اتنا ہی مقبول ہے جس کی حمایت ہماری ریاست کرتی ہے، اور دوسری طرف اس ریاست کے بیانیے پر سوال اٹھانے والا وہ ادب بھی مقبول ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف منٹو، فیض اور جالب جیسے لوگ مقبول ہیں، اور دوسری طرف قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور بانو قدسیہ مقبول ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ ایک طرح سے یہ تقسیم ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک اس طرح متحد معاشرہ نہیں ہے بہت سی چیزوں پر، تو خاصی، اور یہ تقسیم بہت گہری ہے۔ پھر آگے اس تقسیم کے مزید بھی بہت سی لیئرز ہیں۔ تو وہ اس ناول کو مطالعہ کرتے ہوئے بھی آپ کو وہ تقسیم نظر آتی ہے، وہ جو نظر آئی فاروق سلیریہ صاحب کی تحریر میں اور زید صاحب کی تحریر میں۔ اس کے بعد بہت اہم باتیں کی عمیر احمد خان نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ناول کے حوالے سے جو گفتگو کا آغاز یہیں سے کیا جانا چاہیے تھا کہ اس کی مقبولیت کے اسباب کیا ہیں، اور وہ مقبولیت کے انہیں 2-3 اسباب کی طرف اشارہ کیا، تو وہ بالکل اہم تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی ادب پارے کی مقبولیت میں پہلا کردار اس میں پیش کی گئی آئیڈیالوجی کا نہیں ہوتا۔ کوئی ادب پارا اتنے سالوں تک، یعنی 1981 سے لے کر اگر 2023 تک وہ ایک مقبول چلا آ رہا ہے، تو اس میں صرف اس کے نظریے کا کردار نہیں ہے، وہ نظریہ کردار ادا کرتا ہے لیکن اس کی حیثیت دوسرے نمبر پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ نظریہ اسی طرح کا اور بھی لوگوں کے ہاں آیا ہے لیکن وہ لکھنے والے اتنے مقبول نہیں ہوئے۔ تو راجہ گیت کی مقبولیت کا جو بنیادی سبب ہے، اس میں جس سٹوری ٹیلنگ کو، جس طرح سٹوری بیان کی گئی ہے، کریکٹرز بیان کیے گئے ہیں، اور جو زبان استعمال کی گئی ہے، یعنی اس کا جو ایک پورا، اس کی جو ڈسکرپشن، اس کی نیریشن، اس کی سٹوری کی ٹیکنیک، ایک تمثیل کو ساتھ لے کے چلنا، اور کرداروں کی جو نفسیاتی حالتیں ہیں ان کو بیان کرنا، اور ساتھ ایک بالکل ایک زیادہ ایک ایلیٹ جو سٹائل ہوتا ہے جو قدرت حیدر کا جیسے ہے وہ استعمال نہ کرنا، یا کچھ اور لوگوں کا، تو ایک وہ بھی اس کا بہت کردار ہے۔ یعنی بنیادی جس کو کہا جاتا ہے کہ لٹریچر میں جو چیز سروائیو کرتی ہے وہ اس کے تھیم اور نظریے سے زیادہ، جس کو انچینٹمنٹ کہا گیا ہے، کہ ایک طرح کی ساحری، یعنی ادب میں جو ساحری ہوتی ہے، جو جس کا تعلق اس کے سٹائل سے ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت سے آپ دیکھیں نسل پرستانہ ناول ہوتے ہیں، سیدھے سادے، بہت سی ان پہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن وہ مقبول رہتے ہیں۔ اگر اس ناول میں جیسے حلال و حرام کی جو تھیوری ہے جو بالکل کنٹیسٹیبل ہے، میں آگے اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن اس طرح کے بہت سے جو کیا کہنا چاہیے توہمات ہوتے ہیں، وہ آپ کو شیکسپیئر کے یہاں بھی نظر آتے ہیں۔ مطلب ان توہمات کو اب مغرب بھی نہیں مانتا، لیکن وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ عجیب و غریب ہیں، ان کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میکبیتھ کی جگہ اس کا ایک بھوت آ کے بیٹھا ہے۔ تو اس طرح کے وہ چیزیں وہ ادب میں چلتی ہیں، لیکن جو چیز ادب میں سروائیو کرتی ہے وہ ادب کی ساحری ہے، یعنی ادب کو لکھا کیسے گیا ہے، ادب کو لکھنے کے لیے اس کے جو ایستھیٹکس ہے، وہ جمالیات کو کس طرح اس فن پارے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کی مقبولیت کا بنیادی سبب تو یہ ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اسباب نے مل کر اس کو مقبول بنایا۔ وہ بلا شبہ اس کا وہ نظریہ، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اس کی حصہ نہیں ہے اس مقبولیت کا، لیکن پہلا جو وجہ ہے وہ اس ناول کا یہ ہے۔ اسی طرح عمیر صاحب نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے ہاں جو پاپولر لٹریچر ہے
اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں تھوڑی بہت توجہ دی جاتی ہے، کچھ یہاں سیشنز بھی ہوئے ہیں، خود میں نے عمیر احمد پہ کچھ انگریزی میں کچھ اردو میں لکھا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بنیادی سوال تھا وہ ایک لٹریری کرٹیسزم زیادہ ایک کہنا چاہیے کلچرل یا پولیٹیکل یا سوشل کرٹیسزم ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کے مقبولیت کے اسباب کیا ہیں۔ عمیر احمد کی مقبولیت میں بنیادی سبب اس کا سٹوری ٹیلنگ ہے، وہ سٹوری اتنے عمدہ طریقے سے بیان کرتی ہے کہ اس کے تحت وہ باقی اس کا جو ایک مذہبی نیریٹو ہے اور جو گناہ پر مبنی ہے، اس میں گناہ پر مبنی ہے، تو وہ اس کا وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی تو ہمارے یہاں یہ لیکن ٹھیک ہے اتنی بات نہیں ہوتی جتنی پاپولر لٹریچر پہ ہونی چاہیے، اور اس بات کے نہ ہونے کا پورے سماج کو بہت نقصان ہے۔ میرا خیال ہے ہماری جو گفتگو ہے اس کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ آخر ادب بارے کچھ زیادہ کیوں پڑھے جاتے ہیں، ان کی مقبولیت کے مطلب اسباب کیا کیا ہیں۔ ایک طرف ان کی جو ادبی اسلوب ہے وہ معرض بحث میں آنا چاہیے، اور دوسری طرف اس میں جو پیش کیے گئے خیالات ہیں یا اس میں جو بنیادی آئیڈیالوجی یا نظریہ یا جو مسائل اور سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ ان دونوں پہ بات ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے یہاں ضرور کمی ہے، یہ ان کی خوبی تھی۔ عبدالعزیز ملک صاحب نے بالکل ایک صحیح کہا کہ جو راجہ گیدہ ہے وہ ایک ماحول دوست پرندہ ہے، اور خاص طور پر اب جب سے یہ ماحولیاتی تنقید آئی ہے اور کچھ جیو کرٹیسزم آئی ہے، ایکو کرٹیسزم اور جیو کرٹیسزم، تو اس کے بعد ہم چیزوں کے سلسلے میں بہت حساس ہو گئے ہیں کہ جینڈر کے لیے زبان کون سی استعمال کی جاتی ہے، پرندوں جانوروں کو ادب میں کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سی پرندوں کی ہم جو علامتیں بناتے ہیں وہ بہت پرانی علامتیں، اور ان میں ان پرندوں کی خود تحقیر کا ایک عنصر شامل ہوتا ہے۔ تو ہم راجہ گدھ کو ایک نفرت کا سمبل بناتے ہیں، اور وہ ایک سمبل بن جاتا ہے، پھر ایک صدیوں تک چلتا رہتا ہے، اور وہ جانور جو ہوتا ہے وہ انسانوں کی نفرت کا نشانہ بنتا ہے۔ جیسے ساقی فاروقی نے بہت سی نظمیں لکھی تھیں کہ جانوروں کو مثلا خنزیر پہ نظمیں لکھی، تو ان کو اس سے ایک طرح سے لبریٹ کروانے کے لیے کہ یہ جو علامتوں کا جبر ہوتا ہے، جو ہماری بنائی گئی علامتیں ہیں، ان سے جانوروں کو پرندوں کو ایک طرح سے آزاد کیا جائے، تو یہ ایک اچھا پہلو تھا۔ باقی انہوں نے گرگے شب کا ذکر کیا، وہ گرگے شب بالکل ایک کیونکہ اس میں بھی ایک بنیادی مسئلہ پیدائش کا کیا گیا ہے کہ اس میں جو کہانی ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جو بیٹا ہے اپنے بھائی کا، یعنی اس کا والد 2 شادیاں کرتا ہے، لیکن وہ اس کا جنم ہوتا ہے وہ اپنے یعنی بھائی کی وہ اولاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جو بہت ہی ایک گہرا نفسیاتی مسئلہ ہے، میرا خیال ہے اس کا جو اس طرح کی ایک دوسری طرح کی جو پیدائش ہے جس کو ہمارے یہاں ایک حلال پیدائش نہیں کہا جاتا، اس مسئلے کی وجہ سے وہ جنس سے زیادہ وہ دوسرے مسئلے اس کی وجہ سے وہ اس کو بین ہوا تھا، اور کسی نے ظاہر اشارہ کر دیا تو راجہ گدھ 12 راجہ گدھ میں بھی جنس بہت موجود ہے، لیکن چونکہ یہ ضیاء کا جو زمانہ تھا اور اس کی آئیڈیالوجی کو بلا شبہ یہ سپورٹ کرتا تھا، یہ ہمیں ماننا چاہیے، تو اس کی مقبولیت کا جو دوسرا سبب یہ تھا۔ اب یہ تو ایک تھوڑا ہلکا سا جائزہ تھا جو مضامین پیش کیے گئے، ہو سکتا ہے میں اس جائزے میں پوری طرح کامیاب نہ ہوا ہوں، لیکن اب میں دوسرے زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ راجہ گدھ ایک دن میں نہیں لکھا گیا۔ راجہ گدھ 1981 میں چھپا، لیکن یہ سارا ادب جو ہے وہ راجہ گدھ ہو یا اس طرح کے دوسرے ادب ہو، یہ سارا ادب یا نسیم حجازی کا ادب یا اس طرح کا سارا ادب، یہ دراصل اس کی جو اگر ہم اس کی جینیسس میں جائیں کہ اس طرح کے ادب کا آغاز کب ہوا، تو وہ ہمیں 19ویں صدی میں جانا پڑے گا۔ دیکھیں 19ویں صدی بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری ادبی تاریخ میں، ہماری سیاسی تاریخ میں۔ اس میں انگریزی اثرات کے تحت اور کولونیل اثرات کے تحت ہمارے ہاں جو ایک ادب نئے ایک کینن کے زیر اثر آیا۔ ہمارا جو 1857 سے پہلے کا ادب تھا اس کا کینن اور تھا، 1857 کے بعد ہمارا جو ادب لکھا گیا وہ ایک ویسٹرن کینن کے تحت لکھا گیا، اور اس ویسٹرن کینن کی جو سب سے اہم بات تھی وہ تھا کہ ادب جو ہوگا وہ ڈسپلینیرین ہوگا، یعنی ادب کو استعمال کیا جائے گا سوسائٹی کو ڈسپلن میں لانے کے لیے، یہ ایک بنیادی بات تھی۔ اور اس کے بعد ادب کی میں 2 جو تھیں لہریں یا ویوز جو تھیں وہ چلیں۔ ایک ویو وہ تھی کلونیل پیریڈ اور پوسٹ کلونیل پیریڈ دونوں میں کہ ایسا ادب لکھا جائے جو لوگوں کو ڈسپلن میں لائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ وہاں سے شروع کریں ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں، وہ سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ وہ دہلی کے مسلم اشراف گھرانوں کو ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ جو نسو ہے وہ اپنے گھر کو ڈسپلن میں لانا چاہتا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ پورے اس مسلم سماج کی علامت ہے، اور خاص طور پر جو
شمالی ہندوستان کا مسلم اشراف سماج ہے اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے، ان کے سارے ناول وہ ڈسپلن میں لانے کے لیے. اسی طرح حالی کی شاعری، شبلی کی سیاسی شاعری، سر سید کا سارے خیالات، وہ ادب کو ڈسپلن میں لانے کے لیے، اور آگے ان ڈسپلن کا نام جو تھے وہ بدلتے گئے. کہیں وہ نیشنلزم آ جاتا ہے، مثلا حالی کی نظم شکوہ ہند پڑھیں یا مسدس مدوج اسلام کریں، بولے وہ سارے کے سارے ایک طرح کا نیشنل لٹریچر پیدا کرنا اور مسلمانوں کو ادب کے ذریعے ایک قومی ڈسپلن میں لانا. اب ایک ویو تو یہ چلتی آئی ہے، اور یہی ویو آگے پوسٹ کولونیل پیریڈ میں آپ چلتی ہوئی دیکھتے ہیں، جو راجہ گے تک جاتی ہے، جس میں درمیان میں آپ کو اور بھی کئی نظر آ جاتے ہیں، جن میں نسیم حجازی خاص طور پر نظر آتا ہے. وہ سارے کا سارا، اور شرر جو تھا وہ سارے اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے. دوسری ویو تھی جو اس کو انٹروگیٹ کرتی تھی، جو ایکسپلور کرتی تھی، سوال اٹھاتی تھی، اور جس میں خاص طور پر جو ہادی رسوا کا ناول ہے امراؤ جہاں، وہ بالکل اس کے برعکس چلتا ہے. تو ہمارے یہاں آگے چل کر دو رویں چلتی ہے، پھر آگے اس کو منٹو لے کے چلتا ہے، پھر قرۃ حیدر لے کے چلتی ہیں. ٹھیک ترقی پسندوں پہ اعتراض کرتی تھی، لیکن قرۃ حیدر جو تھی وہ ان کے ہاں وہ ایک رجت پسندی نہیں تھی. قرۃ حیدر وہ ان کا آگ کا دریا پہلا ہمارا ایک ادب کو ڈی کولونائز کرنے والا ناول ہے، جس نے یہ بتایا کہ ہندوستان کی تاریخ انگریزوں سے شروع نہیں ہوتی، اس سے پہلے سے شروع ہوتی ہے، اور جتنا انگریزوں کی جو معاشی اور کلچرل ایکسپلائٹیشن کو اس خاتون نے اس ناول میں پیش کیا ہے، اس زمانے میں نہیں کیا تھا، بعد میں لوگوں نے ضرور پیش کیا. تو وہ اس دو رو چلتی ہیں. تو راجہ گیت جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ایک دن میں نہیں لکھا گیا، اور نہ یہ صرف جنرل ضیاء کا ہے. جنرل ضیاء بھی پیچھے ہمارے ہاں جو ایک نیو کلونیلزم چل رہا تھا، جس میں سوشلزم کے خلاف ایک پاکستان میں جو مذہبی جو جماعتیں تھیں اور مذہبی نظریہ تھا، اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، اور جس کی سب سے بڑی ہمارے یہاں انکل سام کے نام خطوط پڑے تو آپ کو صاف لگتا ہے کہ پاکستان کے سمت جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے ادیبوں کو استعمال کیا جا رہا تھا. اور وہ جو ساری کولڈ وار تھی، جس میں ہمارا جو رجحان تھا وہ دائیں بازو کی طرف تھا، دائیں بازو کا، اور وہ ایک ادب ضرور پیدا ہو رہا تھا. تو یہ سارے جو، لیکن اس کو چیلنج کرنے والے دوسری طرف موجود تھے، تو یہ دونوں رو چل رہی تھی. تو یہ جو اس ناول کی پاپولیرٹی ہے وہ لہٰذا ایک دن میں نہیں بنی، اور نہ صرف جنرل ضیاء تک محدود رہنا چاہیے، اس کی جڑیں بہت پیچھے 19ویں صدی تک چلتی ہیں اور بہت گہری ہیں، اور اسی وجہ سے اب تک یہ ہمارے یہاں ایک مقبول ناول چلا رہا ہے. اب جہاں تک یہ ہے کہ اس میں جو حلال و حرام کی تھیوری، اور جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے اس ناول کو، جو اس ناول پہ تنقید ہے، اور اس میں سے اس تنقید کا بہت وہ اس کا جواز بھی بنتا ہے، وہ یہ تھیوری حلال و حرام کی. اس سلسلے میں اگر ہم خالص ایک ادبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم کسی ناول نگار کو اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کرنے سے نہیں روک سکتے، اس لیے کہ جو ناول نگار ہے وہ ایسے بعض تجربات کرتا ہے جو ایک غیر مقبول تجربات ہو سکتے ہیں، اور جن میں وہ غیر سائنسی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو سائنسی بنا کے پیش کر سکتا ہے. تو ہم بانو قدسیہ کو اس حق سے تو محروم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ تھیوری کہیں پیش کی، لیکن ہم بطور قاری اپنے بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں. تو میرا خیال جو انہوں نے یہ حلال حرام کی تھیوری پیش کی ہے، اس کا بنیادی سبب تو وہی اس زمانے کی جو صورتحال تھی، جس میں اس کی ریسیپشن تھی کہ آپ ادب کو اس جو مذہبی ڈسپلن ہے اس کے تحت ایک لے آئیں، اور وہ مذہب کو ایک سنگل ریفرنس پوائنٹ بنائیں، یہ وہ نظر آتا ہے. لیکن وہ چونکہ اس کو سائنسی بنانے کی کوشش کرتی ہیں. فاروق سلیری صاحب نے یوجینکس کا کہا، مجھے لگتا ہے یوجینکس، اور انہوں نے سیلف چین کا کہا، میرے خیال ہے ان دونوں سے زیادہ انہوں نے جینیٹکس کا بڑا ایک سمپل سا مفہوم لیا ہے. یوجینکس اس کا کافی ایک براڈر اس کا پرسپیکٹو ہے، اور جو خاص طور پر مغرب میں جو نسل پرستی کی تحریک تھی وہ ایک سائنٹیفک ریسزم ہے. یوجینکس بیسیکلی سائنٹیفک ریسزم ہے، اور وہ انہوں نے جینیٹکس کا بہت سمپل سا اس کو کیا اور وہ استعمال کیا ہے، لیکن یہ بالکل ایک یعنی حقائق کے برعکس اور ایک غیر سائنسی بالکل ایک نظریہ ہے حلال و حرام کا. حلال و حرام اپنی جگہ پہ موجود رکھتے ہیں، ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے، یعنی حلال اور حرام اپنے ڈومین میں موجود ہیں، لیکن حلال اور حرام کی جو ٹرانسمیشن جو اس ناول میں دکھائی گئی ہے وہ ایک کنٹیسٹیبل ہے، اس پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. اگر ہم یہ مانیں کہ ایک جو باپ ہے، یعنی اس میں دو حصے اس کے ہیں، ایک تو یہ کہ جو چیز ہے اگر وہ حرام طریقے سے کمائی گئی ہے تو وہ چیز جو ہے اس کی جو ساخت ہے وہ بدل جاتی ہے، اور جب وہ آپ کی باڈی کا حصہ بنتی ہے تو پھر وہ اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا آپ کے وہ، مجھے لگتا ہے کہ
وہ ایک طرح کی جس کو غلط ہی کہنا چاہیے، وہ ایک طرح کی کیا کہنا چاہیے، ایک بانو قدسیہ سے یا وہ ایک نفسیاتی مغالطے کا شکار ہوں گے۔ مغالطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے، جرم کے نتیجے میں گلٹ سے گزرتا ہے، اس کے اثرات اس آدمی کی شخصیت پر اور پھر اس کے سارے نظام پہ پڑ سکتے ہیں۔ گلٹ، اور گلٹ آپ دیکھیے، اگر آپ گلٹ کو خود ادب کی اس میں دیکھیے، پرانے ادب سے لے کر گلٹ کا وہ آپ یعنی گریک ٹریجڈی سے دیکھیے، جس میں وہ گلٹ کا شکار، جیسے اس کا سوفو کلیز کا جو ایڈیپس جو ریکس ہے، ایڈیپس جو ہے وہ گلٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو گلٹ ادب کا بہت بڑا موضوع رہا ہے، اور گلٹ کے نتیجے میں آدمی کے یہاں کئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لیکن وہ آدمی تک رہتی ہیں۔ تو انہوں نے، میرا خیال ہے وہ اگر گلٹ کو پیش کرتے ہیں تو شاید یہ ناول بالکل اور طرح ہوتا کہ لوگ اگر گلٹ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو جو جینز کے ساتھ جوڑا کہ وہ جینز میں ہوتی، تو وہ میرا خیال ہے بالکل ایک غیر سائنسی ہے۔ اور اس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ ناول پاپولر زیادہ ہے، تو ایک طرح سے ہمارے یہاں ایک اس طرح کے جو ایک غیر سائنسی تصورات کے فروغ میں اس کا بہرحال کردار ہے، اور اس پہ یہ تنقید جو ہے اس حلال اور حرام کے اس طرح اثر انداز ہونے انسانی شخصیت پر، اور اس طرح آگے ٹرانسمٹ ہونے اور آگے نئی نسلوں پر اس کے اثرات کے سلسلے میں، یہ بہرحال اس رائے کو قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم یہ مانیں تو پھر تو اب نسل انسانی نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے آگے ہوتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنے عمل کا خود جواب دیا ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے۔ تو باپ اور بیٹے کے لیے ان کے اپنی زندگی کے جو اعمال ہیں ان کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ ناول کا جو حصہ ہے، یہ حلال و حرام والا، یہ ایک بالکل ایک انہوں نے پیش ضرور کیا ہے اپنی ناول نگار کی آزادی کو بروئے کار لاتے ہوئے، لیکن ہم بطور قاری اس پہ یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہے کہ یہ ایک مغالطے کی پیداوار ہے، اور اس مغالطے نے ایک طرح کی جو اگنورینس ہے اس کو پھیلانے میں اس کا ضرور کردار رہا ہے۔ اب یہ کہ ناول یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، میرا خیال ہے یہ تو کہنا، اس ناول کو بڑا کہنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، تو میرے پاس تو وہ بڑا دل گردہ نہیں ہے کہ میں اس کو بڑا ناول کہوں، لیکن یہ بہرحال اردو کے جو مقبول عام ناول ہیں ان میں یہ بالکل ایک ناول شامل ہے۔ اور جب تک ہماری سوسائٹی کا جو ایک بنی ہے پچھلے مطلب مسلم جنوبی ایشیا کا جو مسلم سوسائٹی بنی ہے، جب تک اس کی یہ ساخت رہتی ہے، اس وقت تک راجہ گید اور اس طرح کے ناول بالکل پاپولر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ قمر صاحب، میں نے کافی وقت لے لیا آپ کا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت، میرا جب بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ اپنی محبت میں آپ تشریف لاتے ہیں یہاں اس تنظیم میں، اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج بہت خوبصورت، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ایک تھوڑی سی غلطی ہو گئی، میں آپ سے کہنے سے پہلے مجھے تھا کہ میں کہوں کہ اگر کسی نے اور نے کوئی ان 4 آدمیوں کے علاوہ بھی کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن مجھ سے بس وہ مس ہو گیا۔ لیکن اب تو خیر صاحب صدر کی گفتگو کے بعد تو نہیں کیا، ورنہ تنویر انجم صاحبہ تشریف لائی ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کرتے، تو اب تو نہیں ہو پایا، لیکن بہت بہت شکریہ۔ میں تمام احباب کا، خصوصی طور پر فاروق صاحب کا، ناصر صاحب کا، ناچیہ زاہد صاحب، عمیر اور ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنی اس ناول پہ گفتگو میں حصہ لیا ہے۔ اس پہ جیسے کہ انہوں نے، ناصر صاحب نے کہا کہ یہ 4-5 نقطہ نظر اس پہ اس گفتگو میں ہمارے سامنے آئے ہیں مختلف لوگوں کے، تو یہی صاحب جی 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 میری درخواست ہے، اگر آپ مجھے مختصر سے 3-4 منٹ دے دیں، میں ذرا جو تنقید ہے آپ اس پر صاحب جواب صدر سے پوچھ لیں، صاحب صدر اگر آپ مجھے اجازت دیں، اور نہیں تھوڑی سی بدتمیزی ہے صاحب صدر نہیں، وہ مسعود صاحب اس کے میزبان ہیں، وہ نہیں آپ کوئی اعتراض، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ صدارت کے بعد نہیں، مجھے پتہ ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جن کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ جی جی بہت شکریہ، میں 3-4 منٹ لوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایسی بات نہ کرنا کہ پھر دوسروں کو بھی جواب دینا پڑے، تو اس میں کوئی بات نہیں، میں نے چونکہ پریزنٹیشن دی ہے تو تھوڑا سا میرا رائٹ ہے میں اس کو سم اپ کر دوں۔ جی ایک تو یہ بات کی گئی ہے کہ یہ مقبول عام ناول کے اوپر
اس کو اکنالج تو میں نے کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ بہت یک رخی بحث ہے اور یہ اپروچ غلط ہے. میری اپروچ انپولوجیٹیکلی مارکسسٹ ہے اور یہ بالکل یک رخی ہے، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا کوئی بحث یک رخی ہے یا نہیں ہے. ساری بحثیں ہی یک رخی ہوتی ہیں. ہمیشہ ایک چیز بات کو طے کرتی ہے، وہ ہے دلیل. کیا میری بات میں دلیل ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جب اس کو کہا ہے کہ یہ ٹیکسٹ عورتوں کے خلاف ہے تو میں نے اس کو ثابت کیا ہے. میں نے جب کہا ہے کہ وہ حلال حرام کی سوچ کو آگے لے کے جا رہی ہے جو کہ غیر سائنسی سوچ ہے، میں نے اس کو ثابت کیا. میں نے کوئی اوپینین نہیں دی، میں نے صرف رائے نہیں دی، میں نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے. حلال حرام کی رائے پہ مطلب بانو قدسیہ کچھ نہیں بتاتی کہ بنگلہ دیش میں جو میس ریپ ہوا تھا، جو 70,000 بچے بریگیڈیئر صدیق سالہ کے مطابق پیدا ہوئے تھے، وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ جو داعش ان خواتین کے ساتھ، جو یزیدی خواتین کے ساتھ میس ریپ کر رہی تھی، وہاں سے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی حد تک یہ بات عزیز ملک صاحب نے بھی کر دی ہے. بھٹو صاحب پر بھی بات ہوئی. بھٹو صاحب کوئی کمیونسٹ نہیں تھے، ان کو ہم نے کبھی میرے خیال ہے اس پہ ہم فاروق خود کو صاحب ایسا کریں، ہم میں ایک منٹ ایک سیکنڈ ذرا مجھے پلیز، میں صرف اپنی بات مکمل کر لوں. اور مذہب پہ بھی دوستویسکی ہو یا کوئی ہو، ڈی ایچ لارنس ہو یا جو بھی، اس پہ تنقید ہوتی ہے جب وہ مذہب کو اس میں لے کے آتے ہیں، لیکن ان کا ادب اس کے باوجود عظیم ادب رہتا ہے. اور یہ بات طے کرنا کہ بانو قدسیہ کا یہ ناول بڑا ہے یا نہیں، بڑی آسان سا حال ہے. آپ اس کو انگریزی میں ترجمہ کریں، جرمن اور عالمی زبانوں میں عربی میں ترجمہ کریں، اگر یہ عالمی سطح پہ مقبول ہوتا ہے تو پتہ چل جائے گا یہ بڑا ناول ہے. ہم نے وہ کر کے دیکھ لیا. عبداللہ کا جو ناول تھا اداس نسلیں، رسپانس ہمیں پتہ ہے. یہ وجہ کہ یہ پاپولر کیوں ہے، اس کا جواب دیا گیا. میں نے شروع میں اپنے تبصرے میں بھی لکھا ہے. گرامشی اس کا جواب بہت پہلے دے چکے ہیں. جب رجتی خیالات ہوں گے، اس کو ہیجمنی بولتے ہیں. عمیر صاحب اچھی طرح واقف ہوں گے، انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. جب رائٹ ونگ آئیڈیاز کی ہیجمنی ہوگی تو رائٹ ونگ ادب ہی پاپولر ہوگا. منٹو اب نہیں پڑھا جائے گا، عمیرہ احمد ہی پڑھی جائے گی. اور یہ کہنا کہ اس کو ریاست نے تو نہیں چھاپا، لیکن ریاست نے اشفاق احمد گروپ کی 30 سال سرپرستی کی ہے. آپ یہ کہیں کہ ان کی سرپرستی نہیں کی گئی، یہ بالکل ایک ایسی بات ہوگی جس کو ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہے. ایک بات جو میں آخری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ سوچ سمجھ کر اختلاف کرنا چاہیے، تو سوچ سمجھ کر اختلاف کیا گیا. اور سوچ سمجھ کر اختلاف کرنے کی بنیاد شاید یہ بتائی گئی کہ ہمیں کچھ سینٹرسٹ پوزیشن لینی چاہیے. یہ بھی تھوڑا ٹھیک ہے، وہ بھی تھوڑا ٹھیک ہے. سینٹرزم کوئی پوزیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہونے کا یہ کوئی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہونے کی علامت صرف ایک ہے اور وہ یونیورسل ہے، اس کا نام ہے دلیل. کیا ایک بات میں دلیل ہے، چاہے وہ مارکسسٹ ہے، چاہے وہ لبرل ہے، چاہے وہ پوسٹ ماڈرنسٹ ہے، چاہے وہ اسلامسٹ ہے. اگر اس بات میں دلیل موجود ہے اور دلیل یونیورسل ہے تو اس بات کو مانا جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. بہرحال آپ نے کر لی. اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو یہ چیٹ حاضر ہے، اس پہ آپ اپنے لکھ بھی سکتے ہیں، اس پہ تبصرہ اگر آپ لوگ تو. کیونکہ اب صاحب صدر نے بات کر دی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے جیسے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا. جو تنویر صاحبہ آئی ہیں ان کا بھی بہت بہت مہربانی، اور دوسروں کا ابراہیم کمل ہیں، وہ ہیں راشد صاحب تھے، میرے خیال وہ جا چکے ہیں. تو میں اس کے ساتھ ہی آج کے اجلاس کی رسمی اختتام کا اعلان کرتا ہوں. تو مسعود قمر صاحب، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، صرف ایک جملہ، کہ مضمون نگار میں اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ مخالفانہ رائے سننے پر بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، تنہائی میں اس پہ غور کرے، اور پھر کسی مجلس کے اندر جو گفتگو تو پھر اس کے حوالے دیتے ہوئے پھر گفتگو بہت کرے، شکریہ. اصل لیکن میں انہوں اس نے تنقید کے بعد نہیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. میں اس بہت کو شکریہ. اسی لیے میں اس بحث کو وہ کر رہا ہوں. اگر آپ نے اس جی کو لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، اس پہ بہت خوشی جی ہوگی. جی تو نادیہ صاحبہ آپ ریکارڈنگ کو آف کر دیں.